اسٹیج سے اس کو کہا گیا اسلام ورسز سیکولرزم. یہ تو اب ہمارے اس پر مذاکرے کے ڈیبیٹ کے شرکا ہی بتائیں گے کہ یہ آیا اسلام اور سیکولرزم ہے یا اسلام ورسز سیکولرزم ہے. بہرحال اس کا آغاز کرنے سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں. سارے جانے پہچانے لوگ ہیں, معروف شخصیات ہیں. میرے دائیں جانب لیفٹ کے لوگ بیٹھے ہیں, دائیں جانب ہیں. اس لیے پہلے نمبر پر حاشر ابن ارشاد صاحب ہیں, اسلام آباد سے ہیں. بنیادی طور پر معیشت کے استاد بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں. IBA سے تعلیم حاصل کی, لندن اسکول آف اکنامکس سے بھی تعلیم حاصل کی, اور اپنے منفرد انداز میں کالم نگاری بلاگر کے طور پر جانے جاتے ہیں. فکری آبیاری کے لیے بہت کچھ لکھتے ہیں اور آپ ان سے پڑھتے بھی ہیں, متاثر بھی ہوتے ہیں. مزید تعارف کی ضرورت نہیں. ان کے ساتھ معروف لکھاری فرنود عالم صاحب ہیں. یہ بھی بنیادی طور پر تعلیم انہوں نے کراچی سے حاصل کی, آج کل اسلام آباد میں ہیں. ایک بین الاقوامی ادارے ریڈ کراس ICRC میں ہوتے ہیں. انسانی حقوق کی خاطر ایک مضبوط اور توانا آواز کے طور پر جانے جاتے ہیں, اور پاکستان میں آن لائن لکھنے والوں میں سیکولرزم کی بہترین ترجمانی کرتے ہیں. پتہ نہیں اس سے اب اتفاق کریں کہ نہ کریں, لیکن مضبوط دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. میرے بائیں جانب مشہور و معروف رائٹرز استاد شاہ نواز فاروقی صاحب ہیں. آپ اسپیشل آج اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کراچی سے تشریف لائے ہیں. جسارت اور فرائیڈے اسپیشل میں لکھتے ہیں اور لکھتے ہی رہے. تقریباً 45 سال سے زائد عرصے سے لکھتے چلے آ رہے ہیں. 3 کتابوں کے مصنف ہیں اور اس میں بڑی اہم کتب شامل ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کچھ عرصے پہلے تک نوجوانوں کی مضبوط آواز, اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ زبیر صفدر صاحب, آج کل رفاع یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اور جماعت اسلامی کے قیم ہیں اسلام آباد کے. میں عمران شفیق پیشے کے اعتبار سے وکیل ہوں, اور شاید اسی لیے مجھے یہاں بلایا گیا ہے کہ ان کی لڑائی بہت زیادہ ہے, اس کو مزید بڑھانا ہے. اپنے آج کے مذاکرے کے آغاز سے پہلے آپ لوگوں کو اس بات کی تسلی رہنی چاہیے کہ یہ صرف اور صرف آپ کی ذہنی آبیاری کے لیے ہے, اور مختلف نقطہ ہے نظر کو جاننا, اس کو تحمل کے ساتھ سننا, اس کو برداشت کرنا اور اس کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا, یہ ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور میں اسلامی جمعیت طلبہ کو اس بارے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ریت از سر نو دوبارہ سے شروع کی, اور ایک مثبت رجحان ہے جس کی حوصلہ افزائی کی جانا ضروری ہے. اب اس تمہید کے بعد ہم بنیادی موضوع کی طرف چلتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں. باقی ڈیبیٹ انہی علماء اور فضلاء نے چلانی ہے. سیکولرزم یا اسلام کی اس ڈیبیٹ کے ساتھ میرا بس اتنا ہی تعلق ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے. سیکولرزم کیا ہے اور اسلام کیا ہے, ان دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے آج کی ڈیبیٹ میں کہ پہلے ہم حاشر صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مختلف رجحانات پائے جاتے ہیں. میرے ذہن میں بھی سوالات ہیں کہ سیکولرزم کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ الحاد ہے, کہ
خدا کے وجود کا ہی انکار کر دینا، کائنات خود بخود بن گئی، ایک اس کا یہ تصور بھی ہے۔ ایک اس کی قسم یہ بھی آتی ہے کہ نہیں، سیکولرزم یہ ہے کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مذہب اور ریاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک سیکولرزم کے بارے میں یہ بھی تصور دنیا میں پایا جاتا ہے کہ سیکولرزم بنیادی طور پر مذہب کا دشمن ہے اور اس کو کھا جانے والا ہے۔ بہرحال اس میں سے کون سی بات درست، آپ کے پرسپشن کتنے غلط ہیں، معاشرے میں سیکولرزم کو کس انداز میں جانا جاتا ہے، ہم ذرا حاشد صاحب سے اس سوال کا جواب لیتے ہیں کہ وہ بتائیں کہ سیکولرزم کیا ہے اور اس کی کچھ تعریف کر کے بتائیں۔ بہت شکریہ، آپ نے کوئی 8-10 سوال اکٹھے کر دیے ہیں میرے سے، لیکن سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ایک آدھا اگر آپ مجھے منٹ دے دیجیے، میں کچھ بات کر لوں اس حوالے سے۔ یہ بہت خوش آئند ہے آج جو یہ تقریب یہاں پہ منعقد کی گئی ہے اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر اور اسلامی جمعیت طلباء کی طرف سے۔ جب میں یہاں آ رہا تھا تو آنے سے پہلے بہت سے میسیجز مجھے آئے، بہت سی باتیں بہت سے لوگوں نے کی۔ اچھا لگا یہ کہ جیسے کوئی حق اور باطل کا مارکا یہاں پہ ہونے لگا، ہمیں ہر چیز کو ہم اس انتہا تک لے جاتے ہیں جہاں پہ ہم اسے لڑائی کے طور پہ، حق اور باطل کے مارکے کے طور پر دکھاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کچھ۔ مجھے اس پوری جو آپ نے ڈیزائن کیا ہے اس کے لیے، اس میں صرف ایک لفظ سے اختلاف ہے، وہ لفظ ہے ڈیبیٹ۔ میں یہاں ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا۔ ڈیبیٹ بنیادی طور پر بحث ہوتی ہے جس میں دونوں جانب سے فریقین یہ اپنا موقف جو ہے اس پہ بہت مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ میرے لیے ایک مکالمہ ہے، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہاں آیا ہوں، امید ہے کچھ سیکھ کر جاؤں گا۔ میرے لیے ایسی ہر محفل میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا سامان موجود ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ باتیں ایسی ہوں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، کچھ میں نے کہیں پڑھی ہوں، کچھ میں نے کہیں دیکھی ہوں، وہ میں یہاں پہ کر جاؤں، اس سے کچھ شاید آپ کو سیکھنے کا موقع مل جائے۔ تو میرے لیے یہ بحث ہرگز نہیں ہے، میرے لیے ایک مکالمہ ہے، ایک خوشگوار مکالمہ ہے، اور اسے مکالمے کی طرح ہی رکھنا ہے۔ عمران صاحب نے ہی بات کی، اور جب پہلے اسٹیج پہ ان سے بات کی تو آپ کو بڑا تلقین کی جا رہی تھی کہ حساس موضوع ہے، آپ نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے، کسی بات کو مشتعل نہیں ہونا، تو میں اپنی خیال کی کوئی بات یہاں پہ مشتعل ہونے والی ہوگی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کرنے کی، چاہے سوال سیکولرزم کا ہو، اسلام کا ہو، ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا ہو، ایک مذہبی فلسفے کا ہو، تو 1-1.5 گھنٹے کے اندر نہ کوئی آپ کا ذہن بدل سکتا ہے اور نہ کوئی یہ کوشش کرتا ہے۔ یہ بہت ریاضت کا کام ہے۔ اگر آپ سیکولرزم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جان لاک کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو اسپینوزا کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو بہت پیچھے گریک فلاسفرز کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو مارکس اوریلیس کو پڑھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو چیزیں سمجھ آنی شروع ہوگی۔ اس طرح اگر آپ کو اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو مودودی صاحب کی تفہیم سے ہی صرف گزارا نہیں ہوگا، آپ کو اس حوالے سے بہت سی اور چیزیں پڑھنی پڑیں گی، فقہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو شاید حدیث کی جو 4 کتابیں شیعہ حضرات کے لیے محترم ہیں وہ آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ اگر آپ شیعہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو سایہ ستہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ بہت لمبی چوڑی اور بہت ریاضت کا معاملہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو 3 دوست ہیں انہوں نے شاید اس میں میرے سے زیادہ لمبا سفر طے کیا ہو، میں نے شاید اس میں کم سفر طے کیا ہو، لیکن بہت لگتا ہے آپ کو کوئی ایک موقف چھوڑنے۔ ایک چیز زندگی میں البتہ ضرور رکھیے گا کہ اگر ہر 2-3 سال بعد آپ کی سوچ میں، آپ کی فکر میں تبدیلی نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج میں یہاں جو بیٹھا ہوں، 3 سال پہلے میں وہ شخص نہیں تھا، اس سے 3 سال پہلے میں وہ شخص نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فرنود کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے۔ میرے والد تمام عمر جماعت اسلامی سے وابستہ رہے۔ میرا ننیال کا تعلق اس خاندان سے ہے جو آج بھی مفتی اعظم پاکستان کا عہدہ کہہ لیجیے یا ٹائٹل کہہ لیجیے وہاں پر ہے۔ تو ہماری تربیت اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ اسلام ہم نے بھی اسی طرح دیکھا ہے، دین ہم نے بھی اس طرح سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج یہ کوئی مقابلہ یا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، یہ بات واضح کرنا میرے لیے ضروری تھی۔ ایک دفعہ میرا خیال ہے آپ کو شوڈ گیو اے راؤنڈ آف اپلاز تمام منتظمین کے لیے جنہوں نے یہ، کیونکہ آج کل ایشیا سرخ ہے اور ایشیا سبزے کے نعرے لگتے ہیں، ساتھ ساتھ طلبہ یونین کی بحالی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر طلبہ یونین کی بحالی سے اس قسم کا کراؤڈ سامنے آنا ہے، اس قسم کے مقابلوں کو فروغ ملنا ہے، تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں تو بہت مطمئن ہوں، بہت خوش ہوں، بہت اطمینان میں ہوں۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی بیوی کو فون کر کے بتا دوں گا کہ میں خیریت سے ہوں اور خیریت سے آ بھی جاؤں گا۔ انہوں نے جانے سے پہلے مجھے بہت ساری ہدایات دی تھیں، آج اجازت بھی بڑی مشکل سے دی تھی۔ بہرحال تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی، پالنا ضروری تھا، اس لیے کہ میں ایک بیس تھوڑی سی ذرا وہ کر لوں۔ اصل میں آپ نے اپنے کالموں میں اتنا ماحول بنا رکھا ہے ہمارے خلاف کہ وہ بھی ڈری ہوئی
مجھے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ آپ جو لکھتے ہیں جس طرح بات کرتے ہیں لگتا ہے دو مختلف آدمی ہیں. تو میں نے کہا وہ ندا فاضلی کا شعر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. تو میرا بھی کچھ وہی حال. اس کا مسئلہ کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا. تو بس وہی حال ہے جی. وہ آپ کسی سے 2-4 کالم پڑھ کے بھی رائے قائم نہ کیا کیجیے. ہو سکتا ہے جو ہم لکھتے ہیں اس سے خود بھی اتفاق نہ کرتے ہیں, یہ بھی ممکن ہے. دیکھیے یہ جو بحث اور مکالمہ ہوتا ہے نا, اس میں جب آپ سب اتفاق کر لیں گے نا تو راستہ بند ہو جاتا ہے سیکھنے سکھانے کا. ہم بہت سی دفعہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو شاید ہم خود بھی اتفاق نہیں رکھتے ہیں, لیکن سیکھنے کا اس میں ہمارے لیے عنصر موجود ہے کہ آپ اختلاف کریں گے تو اگلا شخص جواب دے گا, اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ یاد رکھیے گا, سوال اچھی طرح اور شائستگی سے کرنا ضرور چاہیے. اب میں آپ کے سوالوں پر آ چاہوں. آئی ایم سوری, میں نے یہ ٹائم تھوڑا سا لے لیا. ایک استاد کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مائک اسے مل جائے تو اس سے چھیننا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو اور استاد کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شروع ہو جائے تو سمیٹنا بڑا مشکل ہے. سیکولرزم, میں بالکل ایک بنیادی بات کر کے میں فرنود کو دے رہا ہوں تاکہ وہ بات آگے بڑھائیں. میں نے صرف بیسک بنانی تھی. میرے نزدیک سیکولرزم ایک سیاسی بندوبست کا نام ہے, اور میں سیکولرزم کو فرد کے لیے نہیں دیکھتا, میں سیکولرزم کو ریاست کے لیے دیکھتا ہوں. اب یہ دو مختلف موضوعات ہوتے ہیں. اسی طرح میں مذہب کو ریاست کے لیے نہیں دیکھتا لیکن مذہب کو فرد کے لیے دیکھتا ہوں. اب اس موضوع کو ہم آگے کھولتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں. تو میں نے صرف یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس میں ظاہر ہے شاہ نواز صاحب کا موقف آئے گا, زبیر صاحب کا موقف آئے گا. میں فرمود اگر آپ کہیں یا اگر آپ اس طرف سے لینا چاہیں پہلے بات. بالکل, کیونکہ آپ نے ایک جملے میں بات کی ہے, اس کی وضاحت کیونکہ طلبہ ہیں اس کی ضرورت ہوگی. انہوں نے کہا کہ میں سیکولرزم کو ریاست کے ساتھ جوڑتا ہوں, اس کے ساتھ لیتا ہوں, اور مذہب کو میں صرف فرد کے ساتھ جوڑتا ہوں. میرے نزدیک سیکولرزم کی یہ تعریف ہے. جی فرنود صاحب, آپ اس کو. میں اس میں اگلا مصرع صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیکولرزم جو ہے پاکستان میں, ظاہر ہے کہ انہوں نے جو سوال کیا حاشر صاحب سے اس لیے کیا کہ سیکولرزم کا جو تعارف ہے وہ پاکستان میں بالکل پائمال ہے. میرا خیال یہ ہے, کوئی میں اس کے اوپر میری کوئی مستند رائے نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے شاید کہ بابا اردو مولانا عبدالحق صاحب نے اس کی تعریف میں تھوڑا سا کچے میں اتر گئے تھے, اور انہوں نے سیکولرزم کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کا ترجمہ لادینیت ہے, کہ یہ دین کا انکار کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاید یہ مولانا عبدالحق نے کیا تھا یا کسی اور نے بھی کیا ہوگا, لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں خاص طور سے پاکستان میں اس کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے. لیکن یہ لادینیت نہیں ہے, اس لیے کہ سیکولرزم کو دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کو دو انسان ہیں, وہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں, اس فیصلے کو سیکولرزم تحفظ دینے میں دلچسپی رکھتا ہے. لیکن وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں انفرادی حیثیت میں, اس میں کس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے کس کا نقطہ نظر غلط ہے, اس میں سیکولرزم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں سیکولرزم میرے مقابلے میں کسی دوسرے نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے ایک شہری کے فیصلے کو تحفظ دینے کے لیے آتا ہے, تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید سیکولرزم ہماری مخالفت میں آ گیا ہے. وہ ہماری مخالفت میں نہیں آیا ہوا ہوتا, وہ ایک شہری کے فیصلے کا جو حق ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے گیا ہوتا ہے. سو سیکولرزم کا مطلب لادینیت نہیں ہے, اس کو مذہب میں دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ جو متنوع خیال رکھنے والا جو ایک معاشرہ ہوتا ہے, جو ایک مختلف الخیال, مختلف العقائد, مختلف اللسان, مختلف الافکار, جتنے بھی ایک بڑا جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے, اس سوسائٹی کے اندر بقائے باہمی کا تقاضا کرتا ہے سیکولرزم. یعنی سب کو اپنی بات کہنے کا برابر کے درجے میں حق حاصل ہونا چاہیے. جتنے بھی لوگ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہیں, ان مذاہب کے اوپر عمل کرنے کا حق ہر ایک انسان کو برابر ہونا چاہیے. کسی بھی مذہب کو اختیار کرنے کا اور کسی بھی مذہب سے انکار کرنے کا برابر حق تمام شہریوں کو برابر حاصل ہونا چاہیے. اور جو بھی شخص اپنی فکر کو, چاہے وہ مذہبی فکر ہے, چاہے وہ سیاسی فکر ہے, چاہے وہ کوئی بھی فکر ہے, اس فکر کو لے کر اگر وہ سوسائٹی سے بات کرنا چاہتا ہے, تو یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے, بہت اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ دونوں کو اپنی بات کہنے کے لیے برابر اور یکساں حق اس کو فراہم کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو سیکولرزم کو اس معاملے میں تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے. جب وہ پریشانی کا اظہار کرتا ہے سیکولرزم, تو پھر ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لادینیت ہے. پھر اس پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, چلیں وہ شاہ نواز فاروقی صاحب کی طرف جائیں گے تو اس سے اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم کا لادینیت نہیں ہے, اور سیکولرزم کو پریشانی اس وقت ہوتی ہے
جب مذہب جو ہے وہ ریاست کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے. آپ کی جو ڈیفینیشن جو آپ نے بتائی اس کا لب لباب یہی بنتا ہے. اور آپ نے کہا کہ اصل میں تو سیکولرزم یہ ہے کہ برداشت کیا جائے سب کو. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مذہب جب ریاست کے معاملات میں مداخلت کرے تو اس کو برداشت نہ کیا جائے؟ آپ اصل میں میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا, اب یہ سوال انہوں نے کر دیا تو شاید بات مجھ سے تھوڑی سی لمبی ہو جائے اور اس میں دوسروں کا جو حق ہے, بنیادی انسانی پیدائشی حق کو مارا جائے. لیکن میں اس پہ بات ضرور کرنا دیکھیں, آپ نے مذہب کا پیدائشی حق اگر مارا ہے تو یہ سوال آپ خود اٹھا لیجیے گا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارے دو دوستوں نے جو بات کہی وہ خلاف واقعہ بھی ہے اور میٹر آف فیکٹ بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ سیکولرزم ایک خدا دشمن, مذہب دشمن, وحی دشمن, رسالت دشمن اور آبجیکٹو موریلٹی دشمن آئیڈیالوجی تھا, ہے اور رہے گا. مولوی عبدالحق صاحب نے اس کا ترجمہ لادینیت کیا ہے اور بالکل صحیح کیا ہے. اور اب میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں میں اس کو زبانی بھی بیان کر سکتا ہوں, لیکن اس کی اوتھینٹسٹی کو متاثر نہ ہونے دینے کے لیے میں آپ کو 2-3 ریفرنسز آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. یہ ویسٹرن مفکرین کے اقوال ہیں اور آکسفورڈ ڈکشنری جو سب سے مستند ڈکشنری سمجھی جاتی ہے انگریزی, اس کا ریفرنس ہے. ملاحظہ فرمائیے. آکسفورڈ ڈکشنری میں, ایڈوانس لرنر ڈکشنری میں صفحہ 1062 پر لفظ سیکولر کے 2 معنی درج ہیں. Not concerned with the spiritual or religious affairs of this world. Not belonging to community of monks. اسی صفحے پر لفظ سیکولرزم کے مندرجہ ذیل معنی درج ہیں. The belief that laws, education, act should be based on facts, science, etc. rather than religion. اسی طرح جو آکسفورڈ ڈکشنری ریفرنس ڈکشنری ہے اس میں سیکولرزم کے 3 معنی درج ہیں. Concerned with the world, not spiritual or sacred. Not concerned with religion or religious belief. Not bound by religious rules. سیکولرزم پر ایک بہت اہم کتاب ہے سیکولر سٹی, کارنیلس وینس پرسوئن کی. اس میں اس نے سیکولرزم کے جو معنی بیان کیے ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں, ترجمہ ہے اس کا اردو میں. سیکولرائزیشن کا مفہوم انسان کو مذہب سے نجات دلانا اور بعد ازاں عقل اور زبان کو میٹا فزکس یا مابعد الطبیعاتی کنٹرول سے آزاد کرنا ہے. سیکولرائزیشن نہ صرف سیاسی اور سماجی زندگی پر محیط ہے بلکہ کلچر کا بھی احاطہ کرتی ہے, کیونکہ سیکولرزم ثقافتی ارتباط کی علامتوں کے مذہبی حوالوں کو تحلیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے سیکولرزم, جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا, ایک گاڈ لیس سوسائٹی پر بلیو کرتا ہے, ریلیجن لیس سوسائٹی پر بلیو کرتا ہے, وحی کے انکار پر کھڑا ہوا ہے, رسالت کے ادارے کو وہ تسلیم نہیں کرتا, اور وہ انسان کو ایک ایسی موریلٹی ٹیچ کرتا ہے جو حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتی رہتی ہے, یعنی ریلیٹو ہے, اضافی ہے, مستقل نہیں ہے جیسا کہ مذہب کا دعویٰ ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ مذہب کا حلال اور حرام قیامت تک کے لیے حلال اور حرام ہے. نہ حلال حرام ہو سکتا ہے نہ حرام حلال ہو سکتا ہے. لیکن سیکولر جو موریلٹی ہے وہ ریلیٹو موریلٹی ہے. آج جو چیز غلط سمجھی جا رہی ہے وہ کل درست سمجھی جا سکتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ مغرب میں ایک زمانے میں تحریم کے رشتوں میں, یعنی حرمت والے رشتوں کے درمیان
जिनसी ताल्लुकात पॉसिबल नहीं थे। लेकिन आप आज अमेरिका में, यूरोप के अंदर देखते हैं कि वहाँ होमोसेक्सुअलिटी परमिटेड है, लेस्बियनिज्म परमिटेड है, यहाँ तक कि जिसको आप हुर्मत के रिश्तों के दरमियान जिनसी ताल्लुक कहते हैं वो भी परमिटेड है, उसको भी आप हम ममनू नहीं करार दे सकते। तो इससे साबित होता है कि सेकुलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इंसान को खुदा से बेनियाज करता है, मजहब से ला ताल्लुक करता है और वही के पूरे इंस्टीट्यूशन का इनकार करता है। रिसालत पर उसका ईमान और यकीन नहीं है और वो एक ऐसी मोरालिटी टीच करता है जो मुस्तकिल नहीं है, पायदार नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसके मानी ये हुए कि हमारे दो अजीज भाइयों ने जो कुछ कहा ये एक बहुत सतही और सरसरी ओपिनियन है, इसका हकायक से, मारूजी हकायक से, ऑब्जेक्टिव रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। अभी तक जो चीज सामने आई है वो ये सामने आई है कि जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहते हैं कि सेकुलरिज्म की तारीफ हमारे नजदीक ये है कि रियासत का मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इससे बढ़कर हमारे पास कोई तारीफ नहीं। लेकिन शाह नवाज फारूकी साहब का कहना यह है कि नहीं, ये इससे भी आगे एक कदम बढ़कर है और वो ये है कि ये लादीनियत है और इसकी तारीफ जो सेकुलरिज्म की लादीनियत की गई है वही दुरुस्त है। इस पर आगे चलते हैं, जुबैर सफदर साहब से भी इस पर ओपिनियन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मौजू मुकालमे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो उस लिहाज से बहुत बेहतरीन है और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के उन्वानात तालीमी इदारों में जारी रहने चाहिए। मैं तो सेकुलरिज्म का दिफा करने नहीं आया, इसलिए सेकुलरिज्म की तारीफ तो नहीं बता सकता क्या है, लेकिन जो मेरे नज़दीक सेकुलरिज्म है ये इबहामात का एक मजमुआ है, कन्फ्यूजन क्रिएट करने का एक ज़रिया है और ख़ुद सेकुलरिज्म की तारीफ जो है करने से पहले सेकुलर प्रमोशन वालों को ये कहना पड़ता है कि हमारा ताल्लुक दीनी घराने से है, हम लोग मज़हब को मानने वाले लोग हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात मजबूरी तौर पे कहनी पड़ती है कि उसके बावजूद हम मज़हब को किसी मामले में मुदाखलत कबूल नहीं कर सकते। मैं सेकुलरिज्म को बड़े सादा अल्फाज में इस तरह बयान करता हूँ कि अभी बाहर आप निकलेंगे ना तो चांद निकला होगा 14वीं का, तो उस चांद के नीचे एक छोटा सा आपको पता है एक तारा भी होता है। तो सेकुलरिज्म कहते हैं ये जो चांद की रोशनी है ना ये तो कुछ नहीं है, लेकिन जो नीचे छोटी सी रोशनी है ना वो देखो कितना प्यारा लग रहा है तारा, उससे कितनी जबरदस्त रोशनी निकल रही है। तो एक बड़े नजरिए को जो मुकम्मल निज़ाम जिंदगी आपके सामने पेश करता है उसको जो है ना वो साइड पे करके तो इंसान के अपने बनाए हुए नजरियात के जो जैसे शाहनवाज साहब ने भी कहा कि वक्त के एतबार से तब्दील हो जाते हैं, उनको जो है ना वो उठा के लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है। अब सेकुलरिज्म किन फलसफों पर बन रहा है, हमारा ख्याल, मेरा ख्याल ये है, मैंने दीन का जितना मुताला किया है, पहली बात तो ये है कि मजहब वेस्ट के पास, अंग्रेज के पास दीन मजहब इज अ मजमूआ ऑफ इबादत कि सुबह नमाज पढ़ ली, रीडिंग ऑफ कुरान और ऑफ मजहब का जिक्र ही नहीं। 666 कहीं पर मजहब का जिक्र नहीं। मजहब के बारे में समझाएं कि मजहब क्या चीज होती है। जो रब्बे ताला की जिंदगी का मजमूआ समझ लिया, उसको मजहब मजहब और दीन का इनके यहाँ क्या तस्वुर है, ये क्या सोचते हैं कि मजहब और दीन क्या एक ही चीज है या दो मुख्तलिफ चीजों के नाम है,
اور اگر مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے؟ جی دیکھیے میرے خیال میں تو یہ ایک بنیادی غلط فہمی ہے کہ آپ مذہب یا دین کو دو الگ چیزوں سے تعبیر کریں. قرآن میں اگر اسلام کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے تو باقی مذاہب کے لیے بھی دین کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے. آپ اپنے دین پہ رہیں یا دین کا لفظ استعمال ہوا. وہ یہ تعبیر بہت بعد میں ہم نے کی کہ کیا چیز مذہب ہے اور کیا چیز دین ہے. دین نظام کا نام ہے اور مذہب عبادات کا نام ہے. قرآن میں کوئی ایسی مجھے تعریف تو نظر نہیں آئی کہ مذہب ان چیزوں کا نام ہے اور دین ان چیزوں کا نام ہے. دین جب آپ کریں گے تو وہ یہ نظام ہے اور مذہب جو ہے وہ یہ نظام. اسی طرح جب اس کو ضابطۂ حیات کہا جاتا ہے تو یہ بھی بات بہت بات کی ہے. مودودی صاحب کا ہی جملہ ہے ضابطۂ حیات والا. اس سے پہلے ہمیں یہ جملہ ایکچولی نہیں ملتا. مذہب کو سیاسی بندوبست سے الگ کرنا یا مذہب کو سیاسی نظام کا حصہ سمجھنا ہمیں اس کی تاریخ تھوڑی سی سمجھنی پڑے گی. 1648 میں ویسٹفیلیا کی ٹریٹی ہمارے سے وجود میں آتی ہے اور وہاں سے ہمیں پہلی دفعہ یہ پتہ لگتا ہے کہ مذہب اور اس کے بعد ایک ریئیکشنری پروسیس کے طور پہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مذہب میں بھی کوئی سیاسی انتظام کی جگہ موجود ہے. اچھا مذہب کا تعلق یا دین کا تعلق میں اس کو آلٹرنیٹ ٹرم کے طور پہ لوں گا. زبیر صاحب اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہیں ظاہر, لیکن میں مذہب کہوں یا دین کہوں تو میں ایک ہی بات کر رہا ہوں گا. تو میری حد تک تو آپ اس کو اس حد تک لے. آپ کے نزدیک مذہب اور دین کا جو تصور ہے میرا کوئی جداگانہ خیال نہیں ہے. اصل میں ہمیں یہاں پہ اس مسئلے پہ ڈیبیٹ کرنی ہی نہیں چاہیے کہ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, اگر آپ سیکولرزم اور اسلام کی بھی یہاں پہ شاید بات نہیں ہو رہی ہے, ایک مذہبی تصور سیاست موجود ہے اس میں بات اگر یہ ایک منٹ مجھے دے دیں, اگر آپ بات کو دین اور مذہبی تشریحات کی طرف تو پھر شروع ہو جائے گی. مسئلے کو سیاسی لینا دینا چاہیے. مذہبی اہل مذہب کا جو تصور سیاست اور جو سیکولرزم پہ یقین رکھنے والوں کا جو تصور سیاست ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. باقی آپ اس کو دین کا نام دے دیں یا مذہب کا نام دے دیں, میں تو اس کو ایک ہی آنکھ سے دیکھوں گا, کیونکہ آپ کی ایک مذہبی سیاست ہے, مذہبی رجحانات ہیں. اب آپ اس کو کچھ بھی نام دے سکتے ہیں یا آپ سیکولرزم کو کوئی بھی نام دے دیں. تشریحات میرا خیال ہے کہ علماء اسلام خود آپس میں کر لیں کہ دین ہے مذہب ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اسلام ہے وہ اور جو نان پولیٹیکل اسلام ہے وہ, اس کے بیچ کوئی سوال آپ اٹھائیں اس کے بعد. اچھا اب میں ایک منٹ اگر اجازت دے دیجیے, ایک منٹ, کیونکہ شاہنواز صاحب نے جو آغاز اپنا کیا تھا اس میں دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ڈکشنری سے مطلب نکالتے ہیں تو آپ نے وہاں سیکولرزم کو اسلام کے مقابل نہیں کھڑا کیا, آپ نے سیکولرزم کو مذہب کے مقابل کھڑا کیا. اب مذاہب کی جب ہم بات کرتے ہیں دنیا میں کوئی 5000 سے مختلف زیادہ مذاہب موجود ہیں. ہر مذہب میں رسالت کا تصور بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ بدھزم کو ہم مذہب سمجھتے ہیں, لیکن بدھزم کے اندر کسی ڈیوینٹی کا تصور موجود نہیں ہے. 1 ارب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بدھزم کو ماننے والے یہاں موجود ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکولرزم جو ہے وہ ان 5000 کے 5000 مذاہب کے خلاف محاذ بنا کے کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اس ساری ڈکشنری میں کہیں اسلام کا نام آپ نے نہیں لیا, آپ نے ریلیجن کے اگینسٹ بات کی, گاڈلیس آپ نے نام لیا, ڈیوینٹی کے اگینسٹ آپ نے بات کی, ریلیجن کے اگینسٹ بات کی. میرے نزدیک تصور بالکل ہی مختلف ہے. میرے نزدیک یہ کہ ایک معاشرے میں اگر 5000 مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ موجود ہیں تو سب کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس چیز پر یقین رکھتے ہیں, جس طریقے سے یقین رکھتے ہیں, اس پہ عمل کرنے کی انہیں آزادی ہو. کوئی ان کی راہ میں مزاحم نہ ہو. وہ ایک دوسرے کے اوپر لٹ لے کے نہ دوڑیں کہ تم میری تشریح مانو یا تم میری تشریح نہ مانو. سیکولرزم تو یہ بات کرتا ہے, وہ آپ کو لبرٹی دیتا ہے, وہ آپ کو دیکھیے اب سنیں 24 ملک اس وقت اسلامی ملک جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, جس میں ویسٹ بینک بھی شامل ہے جسے ہم فلسطین کا نام دیتے ہیں, وہ سیکولر کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. جماعت اسلامی کا تعلق طیب اردگان سے بڑے فخر کے ساتھ وہ ان کی بات کرتے ہیں. جماعت اسلامی کو یہ پتا بھی ہے کہ طیب اردگان کا اس ترقی بھی ایک سیکولر ترقی ہے. یہاں سے میں لاہور میں رہتا ہوں, آپ واگا بارڈر سے میرے گھر کا فاصلہ کوئی 10 کلومیٹر ہوگا. 10 کلومیٹر ادھر ہمیں اسلامی نظام چاہیے اور 10 کلومیٹر ادھر جیسے کہ آپ جائیں گے جماعت اسلامی ہند کو سیکولر نظام چاہیے. وہ سیکولر نظام کی بات کرتے ہیں. ابھی مطلب یہ کیسا نظریہ ہے جو 10 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہو جاتا ہے. سٹیزن امینڈمنٹ بل کیا بھی نام ہے جی, ابھی جو انڈیا میں پیش ہوا ہے ابھی, اس کے خلاف آپ کے مسلمان سب سے زیادہ شور مچا کے کھڑے ہوئے ہیں.
क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि मुसलमानों को उन्हें एक्सक्लूड कर दिया। और क्यों एक्सक्लूड किया? उन्होंने कहा यार आपने मुल्क बना लिया अपना, आप शायद उधर रहिए, हम यहाँ हिंदुओं को रखेंगे, जैन्स को रखेंगे, उसको रखेंगे। तो अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हैं तो इंडिया के बारे में हम क्या बात करते हैं कि इंडिया ने अपने सेकुलर अक़दार छोड़ दिए हैं, हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, और हमें बुरा लगता है, बुरा लगना भी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर आजादी होनी चाहिए, मुसलमानों को आजादी होनी चाहिए, वही आजादी हिंदुओं को आपको देनी पड़ेगी, ईसाइयों को आपको देनी पड़ेगी। यही बुनियादी तौर पे इंसानियत का शर्फ है। तो ये दोनों तरफ आपको एक ही तरह से चलना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान में ये डिमांड करते हैं कि वहां पे सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, तो ये बराबर का हक यहाँ क्यों नहीं है? और आप ये जानते हैं कि बराबर का हक उसी वक्त मिलेगा जब मजहबी तशरीह से हुकूमत नहीं बनेगी, जब ऐसी तशरीह से हुकूमत बनेगी जो सब मज़ाहिब का एहतराम करने पे तरजीह दे। एक बात जाती हवाले से की गई, इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आपको ये कहना पड़ता है कि आपका ताल्लुक मजहबी घराने से है, सेकुलरिज्म का दिफा करने से। तो मैं तो मजहब और सेकुलरिज्म के दरमियान कोई, चूंकि मुझे तो कोई दीवार खड़ी नजर नहीं आती, इसलिए, और वो बताना इसलिए फर्ज था कि बात वक्त हम पे लेबल लगा दिए जाते हैं। हम यहाँ बैठते हैं, हमारे बैठने से पहले बता दिया जाता है कि आप मुल्हिद हैं, आप लिबरल हैं, सेकुलर हैं, तो वो ना कीजिए, वो लेबल ना लगाइए प्लीज। फारूकी साहब, इनकी जो गुफ्तगू से बात समझ आई है वही आई है कि बराबरी का जो तस्वुर है और वो माशरों में जो चलती है वो मजहब को साइड पे करके ही हो सकती है, अदरवाइज बराबरी नहीं होती। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने जो रेफरेंस कोट किया है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का कोट किया है। उसका सबब ये है कि इंसानियत की मालूम 6000 साल की तारीख में, यानी हिंदुज़म 6000 साल पुराना मज़हब है, उनके यहाँ सेकुलर फिक्र का कोई वजूद नहीं है। क्रिश्चियनिटी के अंदर सेकुलरिज्म का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, बुद्धिज़्म के अंदर कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, जूडाइज़्म के अंदर कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, इस्लाम के लिए बिल्कुल अजनबी तस्वुर है। ये खालिसतन जदीद मगरिब की पैदा की हुई आइडियोलॉजी है जो उन्होंने खुदा और क्रिश्चियनिटी को मुस्तरद करने के बाद खुद वजह की। ये एक मैन मेड सिस्टम है, ये गॉड मेड सिस्टम नहीं है। मजहब और सेकुलरिज्म के दरमियान फर्क यह है कि दीन खुदा की तरफ से वजह किया गया और इंसानों तक पहुंचाया गया एक निज़ाम है, और सेकुलरिज्म एक इंसानी साख्ता एक तस्वुर है। और इस तस्वुर जिंदगी का पूरा पैराडाइम हमारे पैराडाइम से मुख्तलिफ है। इसकी अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं इसकी वजाहत करता हूँ। हमारा तस्वुर खुदा, हमारा तस्वुर तौहीद, हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी को डिफाइन करने वाली सबसे बड़ी रियलिटी, ठीक, ये हमारी इलाहियात है, ये हमारी ओंटोलॉजी है, सही है। सेकुलरिज्म की ओंटोलॉजी ये है कि वो इंसान को खुदा बनाकर बैठे हुए इंसान को पूज रहे हैं, यानी जिस मकाम पर हमारे यहाँ खुदा बैठा हुआ है वहां उनकी आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क के अंदर या तो इंसान बैठा हुआ है या वहां मादा बैठा हुआ है। इसकी मैं मिसाल दे देता हूं। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और सेकुलरिज्म का दावा यह है कि ला इलाहा इल्लल मादा, ला इलाहा इल्लल इंसान। ये दोनों बिल्कुल इनकम्पैटिबल चीजें हैं जिनके दरमियान कोई कंपैटिबिलिटी न थी, न है, न हो सकती है। हमारा तस्वुर इंसान ये है, हमारा तस्वुर इंसान ये, इंसान डिफाइन होता है अपने शऊर बंदगी की बुनियाद पर। फारूकी साहब, यहाँ तो काटता हूँ, लेकिन इन्होंने अभी जो बात की है, ये तो जी मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसकी तरफ भी आ रहा हूँ। इनका कहना ये है कि देखें इंडिया में आप चाहते हैं कि मजहबी ये और बाकी दुनिया में भी बिल्कुल आप ये सवाल उठाइएगा। मैं जो मुबादियात हैं पहले फंडामेंटल्स हैं वो तो तय हो जाएं, फिर हम सानवी बात हो, ये सानवी बात है, ये भी एक अहम बात है, लेकिन ये सानवी बात है। हमारा तस्वुर इंसान शऊर बंदगी से डिफाइन होता है। हमारी नजर में सबसे आला इंसान वो है जो खुदा को राजी करने वाला इंसान, ठीक। फिर हम इंसान को मानते हैं कि इंसान 3 चीजों का मजमुआ है, रूह का, नफ्स का और जिस्म का। जबकि जो सेकुलर आइडियोलॉजी है वो इंसान को एक मादी हकीकत के सिवा उससे आगे वो पहचानती नहीं है। वो मादी वजूद है, उसका कोई खुदा नहीं है, और वो ये तस्वुर इल्म रखते हैं कि इंसान की अक्ल उसकी रहनुमाई के लिए काफी है, उसको वही की हिदायत की, उसकी रोशनी की जरूरत नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो तस्वुर इल्म है वो उनके तस्वुर इल्म से टकराता है और वो कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह हमारा ये तस्वुर कि सबसे कामयाब इंसान वो है जिसने निजात पाली, जिसने खुदा को राजी कर लिया और निजात पाली जहन्नुम की आग से। इनका तस्वुर कामयाबी ये है कि जिसने मटीरियल प्रोग्रेस के अंदर एक्सेल करके दिखा दिया वो सबसे ज्यादा कामयाब माशरा है, वो सबसे कामयाब रियासत है, वो सबसे कामयाब इंसान है। तो ये भी इनकम्पैटिबल है। तो हमारे और इनके यानी जो फंडामेंटल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और कंपैटिबल नहीं है।
اب یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ سیکولرزم کی بات کرتی ہے, جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ اسلام کی بات کرتی ہے, یہ فرق اس لیے ہے کہ ہندوستان کانسٹیٹیوشنلی ایک سیکولر ملک ہے اور ہندو اکثریت پر مشتمل ملک ہے. جس دن وہ مسلم ملک بن جائے گا, جماعت اسلامی وہاں پر بھی اسلامی کی بات کرے گا. فاروقی صاحب, ایسا نہیں ہے کہ ان کی گفتگو میں جو سیکولرزم ہے اور لبرلزم ہے, کیا یہ دونوں مکس نہیں ہو رہے؟ کہ یہ لبرل روایات نہیں ہیں, لبرل ٹرمنالوجی نہیں ہے کہ تمام مذاہب جو ہے وہ ان کا برابر احترام ہونا چاہیے اور تمام مذاہب کو کھل کر اپنے ہر انسان کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے کسی بھی معاشرے میں وہ رہتا ہو, اور یہ لبرلزم جو تصورات ہیں اور سیکولرزم, ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ جی, لبرلزم جو ہے وہ اس میں اس کا جو پولیٹیکل آسپیکٹ ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو اور فرٹرنیٹی کو مانتا ہے اور وہ ایک ایسے معاشرے کی بات کرتا ہے جو منڈی کی معیشت کی بنیاد پر آپریٹ ہونے والا معاشرہ ہے, آزاد منڈی کی تجارت کے تصور کو اپہولڈ کرنے والا معاشرہ ہے. وہ یہ اس کا اضافی پہلو ہے. لیکن جو لبرل جو انہوں نے ابھی بات کی ہے وہ بات کی ہے شخصی آزادیوں کی بات کی ہے, وہ مذہبی آزادیوں کی بات کی ہے. تو شخصی آزادیاں جو یہ بیان کر رہے ہیں یا مذہبی آزادی بیان, اس کا اسلام سے کوئی ٹکراؤ ہے؟ جی بالکل, اس کا سبب یہ ہے, اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیے ایک چیز ہے جس کو تاریخی نتائج کی روشنی میں دیکھا جانا چاہیے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے نا کہ شخصی آزادیاں, مذہبی آزادیاں, یہ رواداری, یہ سیکولرزم کی جو ہے بنیاد ہے اور یہ پورے معاشرے میں موجود ہے. اس کا مذہب کے ساتھ کوئی ٹکراؤ بنتا ہے اسلام کے ساتھ؟ جی, اسلام ایک ایسے تصور انسان کو اپہولڈ کرتا ہے جو خدا کے سامنے سبمٹ کرنے کا پابند ہے. یعنی وہ وحی کا انکار نہیں کر سکتا. جو وحی کا انکار کر دے گا, اس کو سپریم نہیں مانے گا, تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. جبکہ سیکولر اور لبرل آئیڈیالوجی وحی کے تصور کا انکار کرتی ہے, صریح طور پر انکار کرتی ہے. وہ کہتی ہے انسان بالغ. اس کی میں مثال دے دیتا ہوں, مغربی مفکر ہی سے مثال میں اس کی آپ کو دے دیتا ہوں. مغرب کے ایک بہت بڑے مفکرین ہیں جن کی کتاب کا نام ہے گولڈن باؤ, جیمز فریزر. انہوں نے انسانی تاریخ کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے. انہوں نے کہا جب انسان بالکل فولیت کے عہد میں تھا, بالکل بچہ تھا, تو وہ جادو کے عہد میں سانس لے رہا تھا. پھر اس کا ذہن ڈیولپ ہوا تو اس نے ایک آرگنائز ریلیجن ایجاد کر لیا. یعنی خدا نے دیا نہیں لیکن انسان نے خود بنا لیا. پھر اس کا ذہن اور ڈیولپ ہوا تو فلسفے کا عہد شروع ہوا. پھر اس کا ذہن مزید ڈیولپ ہوا تو سائنٹیفک ایج آ گئی. ٹھیک ہے, تو اس کا جو تصور علم ہے اب سینٹرڈ کرتا ہے اس آئیڈیالوجی میں جس کو آپ سائنٹسزم کہتے ہیں, کہ سائنس جو ہے وہ الٹیمیٹ, یعنی ہر انسان کے سامنے, ہر معاشرے کے سامنے تاریخ کے ہر دور میں یہ سوال رہا ہے کہ الٹیمیٹ نالج کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے, پرفیکٹ نالج کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. ہمارا جواب یہ ہے کہ الٹیمیٹ نالج, پرفیکٹ نالج وہی سے حاصل کی جا سکتی ہے. ان کا جواب یہ ہے کہ جو چیز سائنٹیفک آبزرویشن سے اور امپیریسزم سے ثابت ہو جائے وہ علم کہلانے کے مستحق ہے. اس کے سوا کوئی علم کہلانے کے اس سوال مستحق کا ہے. جواب لے لیتے ہیں حاشر صاحب سے. ذرا اس چیز کی وضاحت کر دیجئے گا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ریاست کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ. میں ایک منٹ تھوڑا سا, مجھے بھی سیکولرزم تنازع میں برابری کا حق ملنا چاہیے. اچھا دیکھیں, میں نے آپ کو بیٹھتے ہی کہا تھا کہ سیکولرزم ابہامات کا مجموعہ ہے. اب آج کا پروگرام ہے سیکولرزم اور اسلام پہ. اب آپ کہتے ہیں ہم اسلام پہ بات ہی نہ کریں تو پھر کس چیز کے اوپر بات کریں؟ بھائی میرے نزدیک تو اسلام دین ہے تو مجھے اس پہ بات کرنے دیں. اب سیکولرزم ایک ریلیجن لیس, گاڈ لیس سوسائٹی کی بات کرتی ہے, تو میں تو جس سوسائٹی میں رہتا ہوں وہاں تو اسلام کے پیروکار زیادہ ہیں, لہٰذا مجھے اس کے اعتبار سے اسلام کے حوالے سے بات کرنی پڑے گی. آپ کہیں کہ اسلام پہ کوئی بات نہیں کریں, سیکولرزم کی جو تعریف ہے اس کے اوپر پورا اتریں, تو کانفلکٹ ہی اسلام کا سیکولرزم کی, انسان کی بنائی ہوئی تعریفات کے ساتھ یہ ہے کہ اسلام مکمل چیز کی بات کرتا ہے اور آپ ابہامات کی بات کرتے ہیں, چھوٹی چیزوں کی بات کرتے ہیں. نہ ہم یہاں پولیٹیکل اسلام کی بحث کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ آج ہمارا ٹاپک جماعت اسلامی ہے, ہمارا ٹاپک اسلام اینڈ سیکولرزم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب تک دین کا تصور مسلمانوں میں کلیئر نہیں ہوگا تب تک وہ انسان کے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نظریات میں کھیلتے چلے آئیں گے.
اور اس کا آپ یہ کلیئرٹی رکھیں کہ انسان پچھلے کئی سو سالوں سے جب سے وجود میں ہے اپنے نظریات بنا رہا ہے، مستقل بنا رہا ہے، تو دنیا کہاں پر پہنچ رہی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں پہنچ رہی. ہر سال چینج کر لیتا ہے، ہر 25 سال بعد چینج کر لیتا ہے، 50 سال بعد چینج کر لیتا ہے. بیسس وہ جو بھی رکھے گا لیکن اس کی ظاہری شکلیں جو ہے وہ تبدیل کر لے گا. اسلام جو ہے وہ آپ کو ہر دور میں، ہر زمانے میں ایک حکم کے ساتھ تا قیامت لے کے چلنا چاہتا ہے، اور وہی چیز ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. اب جب اسلام کے تصور دین کو ہی نہیں سمجھیں گے تو پھر سیکولرزم کی جزوی تعریفات کی روشنی میں کنفیوژن ہی پھیلے گی اور کیا پھیلے گا. ایشو یہ ہے کہ دین کا جو مکمل تصور ہے وہ ہمارے نزدیک یہ ہے ہی نہیں کہ میں ذاتی حیثیت کے اندر مذہبی ہو جاؤں اور کلی اجتماعی حیثیت کے اندر میں غیر مذہبی ہو جاؤں. آپ کا دین یہ، آپ نے ایک آیت سنی ہے، یہ کہتے ہیں نا قرآن، یہ ابھی آئی ہیں آیات بھائی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی سید مودودی نے نکالی آیت؟ یہ کس نے نکالی ہے؟ قرآن کے اندر آئی ہے نا، قرآن کے اندر پیش کی گئی ہے. تو قرآن کو تو ماننا نہیں ہے، قرآن کو ایک ایسی کتاب بنانا ہے کہ ایچ11 کے قبرستان میں کوئی فوت ہو گیا تو وہاں جا کے پڑھ دیں. قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ مانے. قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے ادخلوا فی السلم کافہ. بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں اپنا اسلام میں ڈال لو اور عقل اپنی سیکولرزم میں ڈال لو، اس کا یہ مطلب ہے؟ نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک. اب ہم یہ کہیں کہ نماز تو ہم رب تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن رب تعالیٰ نے ریاست چلانے کے جو انتظامات بتائے ہیں، رب تعالیٰ نے جو اجتماعی زندگی کے معاملات بتائے، اس کے اندر رب کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے. دس از مائی رائٹ کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں. واٹ از اٹ؟ اس لیے اسلام آپ کو انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کے سارے معاملات بتاتا ہے. جبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے. ٹھیک ہے، آپ اس کو آگے لے کے چلیں. اچھا، ایک سوال یہاں سے جنم لیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں پاکستان میں جو سیکولرزم ہے وہ بہرحال مذہب کو تو مانتے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان گھرانوں کے لوگ ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں. میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو فوجداری قوانین پر مشتمل ہے، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو معاشی قوانین پر مشتمل ہے، جو معاشرتی ہدایات دیتا ہے. پچھلے دنوں آپ کا غالباً ایک مضمون بھی تھا حجاب کے بارے میں، کسی کالج میں حجاب کے بارے میں، اس پر آپ نے ایک بہت بڑی تعداد میں سوالات بھی اٹھائے. اچھا، وہ بھی ایک قرآنی حکم ہے. تو قرآن مجید عبادات کے بارے میں تو بہت کم احکامات ہیں، بلکہ نماز کی تو تفصیلات ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، صرف اقیم الصلاۃ کہہ دیا گیا. نماز کے اوقات بھی تقریباً تو قرآن مجید کی تمام آیات میں آپ کو نہیں ملتے، 5 نمازوں کا ذکر بھی نہیں ملتا. لیکن قرض کے اعتبار سے، معیشت، معاشرت کے اعتبار سے لمبی لمبی صورتیں ہیں، جہاد کے احکامات ملتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ان چیزوں کا ریاست سے تعلق نہیں ہے، جبکہ میری نظر میں یہ سارے کے سارے معاملات وہ ہیں جو ریاست سے متعلقہ ہیں، تو پھر یا سیکولرزم کی جب آپ بحث کرتے ہیں تو اس جگہ پر آ کر ایک مسلمان ہوتے ہوئے بھی، قرآن مجید پر ایمان لاتے ہوئے بھی، آپ کیسے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر لیں گے، ان دونوں میں تطابق پیدا کر لیں گے؟ بہت شکریہ. اذان ہو رہی ہے، چپ ہو جانا، بولتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو آپ بول سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بول سکتے. سبحان اللہ. چلیے، اس لیے پریشان نہ ہو. اسلام کا جو تنگ نظر مذہب بنایا ہوا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کو اذان کی واضح آواز آ رہی ہے یو کین آنسر اٹ، اور اگر نہیں واضح آ رہی تو آپ جو ہے وہ اپنی بات جاری رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا، اصل میں اذان سننی ہوتی ہے، جب سنائی نہ دے رہی ہو تو پھر آپ نہیں رہے. اب میں بول سکتا ہوں. اذان سے زیادہ پرابلم میرے دوست احباب بن گئے. خیر، بہرحال میں کچھ اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ اذان پرابلم نہیں تھی. مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد دوبارہ میری باری آنے والی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں جو خاکہ بن رہا ہے ساری گفتگو کو لے کے، میں کسی کو مخاطب کیے بغیر اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھتا ہوں.
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ تصادم ہے مذہبی عقیدے میں اور سیاسی موقف میں. ہم ان دونوں کے اندر فرق نہیں کرتے. مذہبی عقیدے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق مابعد الطبیعات کے ساتھ ہے, میٹا فزکس کے ساتھ ہے. چونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے تو عقیدے کے اندر اس چیز کو ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ کی عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے, لیکن اس کو خدا کی حکمت یا مصلحت قرار دے کر اس کو قبول کیا جائے. اس کو کسی عقل پہ, کسی میزان پہ, کسی پیمانے پہ تولا پرکھا نہیں جا سکتا. عقیدے میں اگر عقل کو شامل کر لیا جائے, اگر کسی میزان اور پیمانے کو شامل کر لیا جائے تو پھر وہ عقیدہ نہیں رہ جاتا, وہ ایک سائنٹیفک چیز بن جاتی ہے. دوسری طرف مثال کے طور پہ اگر مذہب کے اندر 2 اور 2 کو اگر آپس میں ملایا جائے تو 5 بھی اس کا جواب آ سکتا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا عقیدے کے اندر رہتے ہوئے کہ اس 2 اور 2 کا جواب 5 کیسے آیا, تو آپ اس بات کے لیے پابند نہیں ہیں کہ آپ کسی منطقی بنیاد پہ, کسی فلسفیانہ بنیاد پہ اس بات کا مجھے جواب دیں کہ یہ 5 کیوں ہوا. آپ اسے خدا کی حکمت قرار دیں گے, خدا کی مصلحت قرار دیں گے. اب یہ خدا کی حکمت اور مصلحت کیسے ہے یہ مجھے آپ کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے, یا آپ کے لکھے سے مجھے پتہ چل رہا ہے, یا آپ کی دینی اور مذہبی تعبیر سے مجھے پتہ چل رہا ہے, ادروائز مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. پولیٹکس جو ہے, سیاست جو ہے, وہ ایک سائنس ہے, وہ ایک سائنٹیفک چیز ہے, وہ ایک سالڈ چیز ہے. اس کی بنیاد بہت مستحکم, اس کی بنیاد جو ہے بہت کانکریٹ ہے. اس کو آپ ہاتھ لگا کے چھو سکتے ہیں, اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, اس کو وہ آپ کو نظر آتا ہے, اس کو آپ محسوس کرتے ہیں. اس کی جو بھی بنیاد ہوگی وہ عقل کی بنیاد پہ ہوگی, منطق کی بنیاد پہ ہوگی. اس کی بنیاد کسی مابعد طبیعت قسم کی کسی بنیاد پہ نہیں ہوگی. پولیٹیکل سائنس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ 2 اور 2 کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے تو اس کا جواب 4 آنا چاہیے. اگر اس کا جواب 4 کے بجائے 5 آئے گا تو میں آپ سے سوال کروں گا اور اس وقت تک آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک آپ منطقی بنیاد پہ اس کا جواب مجھے نہیں دے دیں گے. جب نہیں دیں گے اور نہیں دے پائیں گے اور اس پر آپ اصرار کریں گے تو ممکن ہے کہ میں اس کے خلاف دھرنا دوں, ممکن ہے کہ اس کے اوپر تحریک چلے, ممکن ہے کہ اس کے اوپر احتجاجی مظاہرہ ہو, ممکن ہے کہ اس کے لیے میں آپ کے اقتدار لپیٹنے کی خواہش کا اظہار کروں, وغیرہ وغیرہ. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ سیاست ایک کانکریٹ چیز ہے, ایک بڑی لاجیکل چیز ہے, اس کے مقابلے میں جب ہم عقیدے کو لے کر آتے ہیں, مثال کے طور پہ یہاں اگر کوئی پیپلز پارٹی والا کھڑا ہوا, اس کے سامنے کہ عوامی نیشنل پارٹی کا کارکن کھڑا ہوا ہے, وہ آپس میں اگر ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے تو یہاں پہ مقابلہ ہو رہا ہے یا بات ہو رہی ہے سیاسی نظریات کے بیچ میں. لیکن جب آپ پولیٹیکل اسلام کو بیچ میں لے کر آتے ہیں یا آپ مذہبی سیاست کو میرے سامنے لے کر آتے ہیں تو پھر مقابلہ ہو جاتا ہے مذہبی عقیدے اور سیاسی موقف کا. اب جب مقابلہ شروع ہو جاتا ہے مذہبی عقیدے اور سیاسی موقف کا تو دائرہ بہت تنگ ہو جاتا ہے. آپ چاہے 5% ہو یا 75% ہو, طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس لیے کہ آپ میرا جو بھی نظریہ ہے اس کا نام آپ بگاڑ سکتے ہیں, اس کے اندر آپ تحریف کر سکتے ہیں, اس کے اندر آپ ترمیم کر سکتے ہیں, اس کو آپ گالی دے سکتے ہیں, اس کا نام آپ واش روم میں لکھ سکتے ہیں, اس کے خلاف آپ احتجاجی مظاہرہ کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کے نقطہ نظر کے خلاف اگر میں بات کروں گا تو آپ کے پاس توہین رسالت کا ایکٹ ہے, آپ مجھے پکڑ لیں گے کہ آپ نے تو اسلام کی توہین کی ہے, آپ نے تو مذہب کی توہین کر دی ہے. یہ اس لیے آپ مجھے پکڑیں گے کہ میں محض ایک سیاسی نقطہ نظر کے اوپر جواب نہیں دے پا رہا, اس لیے کہ آپ سیاسی راستے سے میرے پاس نہیں آ رہے, آپ دین کے رہے یا اسلام کے لیے آپ اس راستے سے میرے پاس آ رہے ہیں. تو میرے پاس تو معاملہ کنکریٹ ہے, اور آپ کا جو معاملہ ہے یا میرے مخالف کا جو معاملہ ہے اس کا معاملہ مابعد الطبیعات کے ساتھ ہے. تو اس لیے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت بڑا تصادم آ جاتا ہے. اس تصادم کا حل یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہی, جو کہ منطقی نہیں ہے, جو کہ مستدل نہیں ہے, اس کو میرے سامنے سے ہٹایا جائے اور اس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ پولیٹکس کو اختیار کرتے ہیں یا سیاسی نقطہ نظر کو اختیار کرتے ہیں, وہاں پہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ سیاسی یا غیر سیاسی ہوتے ہیں, وہاں پہ معاملات جمہوری یا غیر جمہوری ہوتے ہیں, وہاں پہ معاملات انسانی یا غیر انسانی ہوتے ہیں. لیکن جب ہم مذہبی سیاست کے ساتھ آتے ہیں تو معاملات جمہوری غیر جمہوری, منصفانہ یا غیر منصفانہ نہیں ہوتے. وہاں پہ معاملات حلال اور حرام ہو جاتے ہیں, وہاں پہ معاملات جائز اور ناجائز ہو جاتے ہیں, وہاں پہ معاملات اسلامی اور غیر اسلامی ہو جاتے ہیں. جب معاملات اسلامی اور غیر اسلامی ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے جو پہلے تو انفرادی حیثیت میں پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ریاستی سطح پہ چلا جاتا ہے. انفرادی حیثیت میں اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ
کہ مذہبی سیاست کے اندر آپ اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں، آپ کے اندر ایک صالحانہ برتری ہوتی ہے. میں بھی اگر مذہبی سیاست سے وابستہ ہوں گا تو میرے پاس 2 کیٹیگریز ہوں گی لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے، سیاسی اور غیر سیاسی کی نہیں ہوگی، منصفانہ اور غیر منصفانہ کی نہیں ہوگی، حزب اللہ اور حزب الشیطان کی ہوگی. تو جو مذہبی سیاست سے وابستہ ہے وہ تو حزب اللہ ہے، اس لیے کہ وہ تو خدا کے نظام کی بات کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ حزب الشیطان ہے، وہ شیطان کا گروہ ہے. تو اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کیا جائے گا جس طریقے سے کہ شیطان کے گروہ کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے کہا اور بتایا اور سمجھایا گیا ہے. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ انفرادی حیثیت میں جب میں آپ کو مثال کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں، آپ روزہ نہیں رکھتے، میں آپ کو اپنے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے خدا کے حکم کو توڑا. میں نماز پڑھتا ہوں، آپ نماز نہیں پڑھتے، میں اپنے مقابلے میں آپ کو کمتر سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے خدا کا حکم توڑا. میں بطور سیکولر آپ کو اس بات کا حق دینے کے لیے تیار ہوں کہ جب میں روزہ نہ رکھوں تو آپ مجھے غلط سمجھ لیں. لیکن اگر آپ ریاست ہیں تو پھر میں آپ کو یہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ روزہ دار میں اور غیر روزہ دار میں فرق کریں. میرے انسانی حقوق میں اور اس کے انسانی حقوق میں کوئی فرق کریں، میرے شہری حق میں یا اس کے شہری حق میں کوئی فرق کریں. میں اس چیز کی اجازت ریاست کو نہیں دے سکتا. یہ تصادم کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ مذہبی، یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، مذہبی سیاست کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جہاں پہ سیکولرزم میں اس میں فرق ہے کہ سیکولرزم آپ کو، یعنی کہ ہم اگر آپس میں بیٹھے ہیں گھر میں انفرادی حیثیت میں تو میرے اور آپ کے بیچ میں گناہ نام کی ایک چیز ہو سکتی ہے. لیکن اگر میں ریاست ہوں تو یہاں پہ گناہ کا سپیس ختم ہو جاتا ہے. مذہبی سیاست کے اندر اس بات پہ اصرار کیا جاتا ہے کہ قانون سازی محض جرائم پر نہیں ہوگی بلکہ اس گناہوں پر بھی قانون سازی ہوگی، اور گناہ کا تعلق خالصتاً انسان کی اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے. تو میں مذہب کے ساتھ، مذہبی سیاست کے ساتھ کمفرٹیبل اس لیے نہیں ہوں کہ مذہبی سیاست سے تعلق رکھنے والے شخص کو میرے گھر میں بہت دلچسپی ہے، میرے لباس میں بہت دلچسپی ہے، میرے بود و باش میں بہت دلچسپی ہے، میں کون سی کروٹ پہ سوتا ہوں، کون سے کروٹ پہ اٹھتا ہوں، اس میں بڑی دلچسپی ہے. میں اپنی انفرادی، اپنی ذاتی جو زندگی ہے اس میں ریاست کو، میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں آپ کو بھی دلچسپی نہیں ہے کہ ریاست آپ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرے. لیکن چونکہ ہماری عصبیتیں قائم ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہرحال اب کوئی کسی نے، اگر ہم اس نقطہ نظر کے حامی رہیں کہ کسی کو مداخلت کرنی چاہیے تو آ جائے ہمارے زندگی میں مداخلت کرے، لیکن نہیں دیں گے. سیکولرزم کا مسئلہ یہ ہے، مجھے اپنا بھی پتا ہے، اپنے دوستوں کا بھی پتا ہے جو مذہبی سیاست سے وابستہ ہیں یا میرے جیسے، میں تو خود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ سیکولرزم مجھ سے جو تقاضا کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے دل و جان سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب مثالی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو تب دیکھی جائے گی. مثالی اسلامی ریاست جب قائم ہوگی، اور مثالی اسلامی ریاست کی بات جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں میں مثالی اسلامی ریاست نظر نہیں آ رہی ہوتی تو پریشان ہوتے ہیں کہ وہ جو اسلامی ریاست آئے گی مثالی تو وہ کیا ہوگی. تو سیکولرزم اصل میں مجھے یہ کہتا ہے، آخری لائن، آخری مصرع ہے بالکل. تو سیکولرزم اصل میں مجھ سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ اس لیے عمل نہ کریں کہ آپ سے ریاست تقاضا کر رہا ہے، آپ اس لیے عمل کریں کہ آپ کا خدا آپ سے تقاضا کر رہا ہے. لیکن اس کے اندر کچھ بھی ہو جائے، آپ کی تعبیر جو کچھ بھی ہے، آپ کی، زبیر صاحب نے شروع میں کہا کہ ان کو وضاحت دینی پڑتی ہے کہ ہمارا تعلق مذہبی گھرانے کے ساتھ ہے، یہ مجھے بھی دینی پڑتی ہے، لیکن خدا نہ خواستہ یہ کسی معذرت کے لیے نہیں دینی پڑتی ہے. میں اپنے نقطہ نظر کے ساتھ بہت خوش ہوں، میں سیکولر نقطہ نظر کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، میں اسی کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں. اور آپ نے جو یہ فرمایا کہ مذہب آپ کو ایک ہی حکم پر رکھتا ہے ہمیشہ، یہی تو وجہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں. سیاسی معاملات میں سیکولرزم کے ساتھ اس لیے کمفرٹیبل ہوں کہ ہر 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد وہ میری ضروریات اور میری ترجیحات کے مطابق بدلتا رہتا ہے. جو چیز نہیں بدلے گی میں اس کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتا. جی اس کو بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کی اس پوری گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی، جو آخری جملہ ہے آپ کا وہ بڑا زبردست ہے. آپ نے کہا کہ آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں. ایک تو آپ نے جو چیز جو پہلے سیکولرزم کی تعریف کی تھی اس سے ایک قدم آگے بڑھایا. ابھی پہلے آپ کی تعریف کی تھی کہ مذہب اور ریاست کا آگے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی اس گفتگو میں آپ نے جو پہلی 2 تمہید ہے آپ کی، اس میں کہا آپ نے جو نظر نہیں آ رہا وہ میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ، اور دوسرا اقلیت پسندی معاملات کو جب دیکھتے ہیں، ریاستی معاملات اور سیاسی معاملات، اس میں عقل کا استعمال ہونا چاہیے اور عقل ان چیزوں کا فیصلہ کرے گی. اور یہی تو وہ جنگ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے تھے
کہ آپ کہتے ہیں کہ معاملات عقل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور زبیر صاحب بار بار، اور یہ بھی شاہ نواز فاروقی صاحب بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ نہیں، معاملات وحی کی بنیاد پر ہونے چاہیے اور وحی کو سائڈ پہ نہیں کیا جا سکتا. اور آپ کا آخری جملہ بھی اسی طرف ہے کہ ان چیزوں کو، میں جس چیز کا وحی جو ہے وہ تو سٹیٹک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے، آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک جگہ پہ رکی ہے یہ تو، اور میں اس چیز کو نہیں مان سکتا. میں نے اس چیز کو ماننا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی جا رہی ہے اور تبدیل ہوتی جا رہی ہے. یہی ہے. اس پر ذرا جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا، پھر اس کے بعد آپ کی طرف میں دیکھیے ریاست اور سیاست اور ریاست اور مذہب کی علیحدگی کا سوال یہ اپنی نہاد میں ایک ویسٹرن آئیڈیا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے خدا کا انکار کر دیا، جب انہوں نے مذہب کو مسترد کر دیا اور انہوں نے انسانی عقل کو آل ان آل مان لیا، بالادست مان لیا، تب انہوں نے اپنا ایک نظام وضع کیا جس کو وہ سیکولر سسٹم آف تھاٹ کہتے ہیں. ٹھیک، ہماری مشکل یہ ہے کہ، اور یہ وہاں ایسا کیوں ہوا کہ ان کا جو پورا ٹریڈیشن ہے، کرسچن ٹریڈیشن ہے، وہ ایک ایسی بنیاد پر کھڑا ہوا تھا جس کی کوئی ریشنل جسٹیفیکیشن ان کے پاس نہیں تھی. ایک ایسا مذہب جس کی کتاب کا اسکرپٹ ہی گم ہو گیا ہو پورا، اور وہ 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد وہ کتاب جو ہے وجود میں آئی ہو. تو ان کے ہاں جب بنیادی تصورات ہی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو پھر آپ کے یہاں یہ کنفیوژن تو پیدا ہونا تھا. یہ ٹرینیٹی کا ان کا تصور ہے، وہ ان کے لیے ریشنلی اس کو وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے، تو اس لیے ان کے یہاں یہ کنفیوژن پیدا ہوا. لیکن ہمارے یہاں ہماری جو روایت ہے اس میں ہماری الہامی کتاب میں نہ ایک حرف کا کوئی اضافہ ہوا ہے، نہ اس کے اندر کوئی کمی واقع ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری الہامی کتاب ہمیں یہ ہدایت کرتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی صورت میں ایک ریاست قائم کر کے دکھائی، تو ہم ان کے ماڈل کو فالو کرنے پر یعنی مائل ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ماڈل کو فالو کریں. تو یہ مطلب ویسٹرن تاریخ کا جو تجربہ ہے اس کو اسلامی تاریخ کے اوپر چسپاں نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مذہب کے اندر ریشنلٹی اتنی ہی موجود ہے جتنی کہ کسی دوسرے سسٹم کے اندر موجود ہو سکتی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی جو عقل ہے اس کو وہی کے تابع ہونا چاہیے. اس کی میں مثال دیتا ہوں. آنکھوں کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اگر ابھی آپ یہ لائٹس جو جل رہی ہیں بجھا دیں تو ہماری آنکھیں جو ایک دوسرے کو بہت وضاحت کے ساتھ دیکھ پا رہی ہیں وہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو ہمارا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہی وہ روشنی ہے جس کے بغیر انسانی عقل پراپرلی کام نہیں کر پاتی. چنانچہ اب ہماری ڈسکشن اس مقام پر آ کے پہنچ گئی ہے فرمود صاحب کی گفتگو کے بعد. دو جملے مجھے اور کہنے کی اجازت دیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے معاشرے کے اندر جو آپ کے فنڈامنٹلز ہیں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، تو یہ مسئلہ صرف ہم اسلامی معاشرے سے متعلق تھوڑی ہے. آپ ذرا امریکہ کے اندر ان کے لبرٹی کے کانسیپٹ کو، ان کے ڈیموکریسی کے کانسیپٹ کو، ان کے کیپٹلسٹ آرڈر کو چیلنج کر کے دکھائیں. 3 دن کے اندر وہ آپ کو اگر اغوا نہ کروا دیں تو میرا نام بدل دیں. سوشلسٹ ریاستوں کا تجربہ 70 سال کا ہمارے سامنے ہے. آپ سوشلسٹ ریاست کے اندر تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مارکسزم کے بنیادی تصورات کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں آپ. اور ہماری نصرت قلبی کا عالم یہ ہے کہ ہم ان کے خیالات اور ان کے نظریات کو نہیں مانتے، لیکن ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. زبیر بھائی بات اس جگہ پر آ گئی ہے، فرمود صاحب نے کر دی ہے کہ پہلے جو ابہام تھا وہ اب کلیئر ہے ہماری ڈائریکشن، اب اس پر بات کی جا سکتی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں انسانی زندگی کے معاملات جو طے ہونے ہیں وہ آپ کی عقل کی بنیاد پر ہونے چاہیے، اور جو چیز مجھے نظر نہیں آ رہی اس کو میرے راستے سے ہٹا دیا جائے، اور اس کی بنیاد پر میرے اوپر جو ہے وہ تان و تشنیع اور میرے اوپر وہ نہ کیا جائے، مجھے اس چیز کی پوری آزادی دی جائے. اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، انسانی معاملات جو ہے وہ وحی کی روشنی میں طے پانے چاہیے. ان کا کہنا نہیں ہے کہ یہ تو ایک اسٹیٹک چیز ہے، مجھے تو آگے بڑھنا ہے، وقت کی ضرورتوں کے مطابق آگے چلنا ہے. تو یہ اسلام کیسے وقت کی ضرورت کے ساتھ چلنا، اور آپ اس پر کیسے چل سکتے ہیں، اور آج کے دور میں اسلام کیسے قابل عمل ہے؟ دیکھیے بات بڑی سادہ سی ہے، لیکن الجھا کے جب پیش کریں گے تو میں تو پھر بار بار کہہ رہا ہوں یہ ابہامات کا مجموعہ ہے. یہ تو بات آپ یاد رکھ لیں بس، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں.
اگر پالیٹکس کوئی کنکریٹ چیز ہے تو پھر پوری دنیا میں پالیٹکس کا ایک نظام ہونا چاہیے. پوری دنیا کے اندر ایک نظام ہے. نتھنگ وی ڈونٹ ہیو. دوسری بات, اگر اسلام کے بارے میں نے شاید اگر میں حکم کا لفظ بولا ہوں تو وہ میں واپس لیتا ہوں. اصول ہر زمانے میں ایک رہیں گے, زمان اور مکان کے حساب. امریکہ کے اندر کچھ اور ہوں گے, پاکستان کے اندر کچھ اور ہوں گے, بھارت کے اندر کچھ اور ہوں گے, لیکن اسلام کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں. اسلام کہتا ہے سطر چھپا ہونا چاہیے. اسلام بتاتا ہے کہ آپ امریکہ میں بھی ہوں گے سطر چھپا ہوگا, اور آپ نیوزی لینڈ میں ہوں گے سطر چھپا ہوگا. سطر کیسے چھپانا ہے اس کی ڈیفائن کر دیا کہ یہ حصہ چھپانا ہے, باقی اس کے اوپر جو مرضی آپ لباس پہنے, سطر کی پوری تعریف اس کے اوپر ہو جاتی ہے. اس لیے اسلام از اے گلوبل دین, اس لیے وہ بنیادی اصول لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو زمان اور مکان کے اعتبار سے, ہر علاقے کے اعتبار سے. یہاں میں نے شلوار قمیض پہنی ہے, وہاں کسی نے جبہ پہنا ہے, اور وٹ ایور جو چیز بھی ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں قرآن پڑھیں نا, قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ مودودی کو کیوں پڑھتے ہیں آپ قرآن پڑھیں. قرآن کہہ رہا ہے افلا یعقلون, قرآن کہہ رہا ہے عقل کرو. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو اتنی نشانیاں میں نے تمہارے سامنے سورج نکلنے سے لے کے غروب ہونے تک, اور ماں کے پیٹ میں بچہ بننے سے لے کے باہر نکلنے تک, بارش برسنے تک, عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے مودودی والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اسلام تو آپ کو قرآن, ہمارا ایشو یہ ہے کہ اسلام کا جو سورس ہے نا, اسلام کا سورس صرف دو ہی چیزیں ہیں, دیٹ از قرآن اینڈ دیٹ از سنہ. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے. لہذا سورس وہی ہے, آپ اس سے پڑھیں اور اس کے مطابق اسلام چلیں. تیسری بات یہ کہ ریاست تو ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. ریاست کون سی ڈیبیٹ ہے؟ ایک عام شہری کو جس کو آپ آزادی دینا چاہتے ہیں خیالات کی, ریاست تو اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ ہے ہی نہیں. اس کے لیے ڈیبیٹ تو اس کی زندگی گزارنا ہے نا. اب وہ زندگی کسی اصول اور نظریے کی بنیاد پہ گزارے گا, اور وہ اصول اور نظریہ جو ہے وہ آپ کے دین اسلام کے اندر بڑے کھلی نشانیوں کی طرح واضح کر دیے گئے ہیں. اور وہ کس طرح واضح کیے گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر قانون سازی نہ ہو. جب مذہب میں ابھی انہوں نے ایک لفظ یوز کیا پولیٹیکل اسلام. پولیٹیکل اسلام تو کوئی ٹرم ہے ہی نہیں. اسلام ایک تھا, اسلام ایک ہے, اسلام کے کوئی ایٹریبیوٹس اور ورژن نہیں ہے. وہ جب کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے, تو اگر آپ محمد کو مانتے ہیں تو then you have to follow it. There is no گنجائش in اسلام کہ آپ محمد کو جو ہے وہ کسی خاص موقع پہ مانیں اور کسی خاص موقع پہ نہ مانیں. اور there is no گنجائش in اسلام کہ آپ قرآن کو کسی خاص موقع پہ مانیں اور کسی خاص موقع پہ نہ مانیں. اس لیے میں یہاں پر صرف ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں گا. عقل ہے, اور عقل وقت آنے پر کام شروع کرتی ہے, بچپن سے کام شروع نہیں کرتی ہے. اور جب وقت آنے پر کام شروع کرتی ہے تو انسان اپنے شعور کے ساتھ ہی اس کے اندر گرو کرتا ہے. وہی جو ہے وہ وہی کا نظام دنیا میں متعارف ہی اس لیے کروایا گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے خلیفہ ہیں. اس خلیفہ کی بنا پر ہم اس سے احکامات لیتے ہیں. We are the voice of رب تعالی. اور جب ہم اس کے نائب ہیں تو پھر ہمیں اس سے احکامات لینے ہیں, اور اس احکامات کے لیے ہم استعمال اپنی عقل کو کریں گے, لیکن عقل کو ڈائریکشن دیں گے وایا وہی. اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں نا, گاڑی کے اندر انجن ہوتا ہے, موٹر سائیکل کے اندر انجن ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ انجن کی چابی سٹارٹ کرو اور یہ ڈرائیو کر کے چلی جائے, انجن کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ کار اس وقت جو ہے وہ کچے پہ چل رہی ہے, پکے پہ چل رہی ہے, پہاڑ پہ چل رہی ہے, زمین پہ چل رہی ہے, پانی پہ چل رہی ہے. لیکن اگر اس انجن کے اوپر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوگا تو وہ کار کو پراپر ڈائریکشن کے اوپر صراط مستقیم پہ لے جا سکے گا. ڈرائیور از اے وہی اینڈ انجن از اے عقل. So you have to drive your عقل through وہی. آصف صاحب, جو بات ابھی سامنے آئی ہے کس طرف سے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اسلام کوئی ریچولز کا یا روحانیات کا یا انفرادیت کا کوئی مذہب ہے, اور اسلام کو یہ قبول نہیں ہے. اسلام کی میں بات کر رہا ہوں, میں پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کر رہا. وہ کہتے ہیں قرآن مجید کو یہ بات قبول نہیں ہے. اس کا یہ مطالبہ یہ ہے کہ مجھے تو آپ یا پورا قبول کریں یا مجھے رد کر دیں. اس کو آپ غیر موجود باور نہیں کرا سکتے, جو نظر نہ آنے والی چیز ہے وہ نہیں کہہ سکتے. آپ کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا یا نہیں تسلیم کرنا پڑے گا, کوئی ایک دائرہ اختیار کر لیں. دونوں میں سے دونوں کشتیوں کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. کیا کہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں لڑائی کیا ہے. مطلب سیکولرزم میں تو ایکچولی ہم کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی دین کو صحیح سمجھتے ہیں تو آپ صحیح سمجھیے,
آپ کسی چیز پہ یقین رکھنا چاہتے ہیں تو شوق سے رکھیے. آپ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب میں مجھے یہ ختم کہتا کر ہوں دیں. کہ یہ دین ٹھیک ہے میں اور یہ- دین میجورٹی کہتی ہے کہ وہ دین ٹھیک ہے, تو دین کی میں نے جو چیزیں نافذ کرنی ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ریاست نافذ نہیں اس کو کر سکتی, وہ مصر ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. نہیں سر, وہ یہ نہیں کہہ رہے. دیکھیے اب مسئلہ آپ تھوڑا سا سمجھ لیجیے, کیونکہ یہاں بہت خلط مبحث ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کوئی شمال کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں کوئی مشرق کی باتیں ہو رہی ہیں, شمال جنوب کی باتیں نہیں ہو رہی. دو تین مسئلے مثال کے طور پہ ابھی زبیر صاحب نے کہا کہ اگر پالیٹکس کوئی کنکریٹ چیز ہوتی تو دنیا میں ایک ہی سیاسی نظام ہوتا. تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مذہب کوئی کنکریٹ چیز ہو تو دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا, دنیا میں 5,000 مذاہب نہ ہوتے؟ دین اسلام ایک ہی ہے پوری دنیا میں. دیکھیں مذہب میں تو اگر مذہب کی ویلیڈیٹی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عیسائیت کے مذہب کو کیوں کینسل کرتا؟ اللہ تعالیٰ یہودیت کے مذہب کو کیوں کینسل کرتا؟ اللہ تعالیٰ زبور اور قرآن کو کیوں کینسل کرتا؟ ایک آخری ورژن ہے, دیٹ از اسلام, دیٹ از ریمین سیم تھرو آؤٹ دا ورلڈ ٹل قیامت انشاءاللہ. اچھا دیکھیے, اب آپ جو بحث کر رہے ہیں نا, یہ آپ کی بات مسلمان مان لیں گے, یہ آپ کی بات یہودی نہیں مانیں گے. یہ آپ کی بات, سر ایک مجھے آپ ختم کر لیجیے. یا دیکھیے آپ کی بات ہم نے تعامل سے سنی, آپ بھی ہماری بات تعامل سے سن لیجیے, بہتر ہوگا. وہ میں درسی کتاب میں پڑھا ہوں, مجھے بحث کا مضمون یاد آ جاتا ہے جب بھی میں بحث والے ڈیبیٹ میں پڑھتا ہوں نا, جس میں آخر میں لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, میں اس سے بہت گھبراتا ہوں. تو لڑنے والی بات نہیں ہونی چاہیے. آپ نے بات رکھ دی, میں اپنی بات رکھ دیتا ہوں. نہیں, ہم نے تو جی جی, وہ نہیں, وہ بیچ میں تھوڑی سی بات کٹ گئی, بیچ میں تھوڑی سی بات کٹ گئی. دیکھیے جو مسئلہ یہ کہ یہاں مکس ہو گئی, مجھے تھوڑی سی آپ کم وقت ہے, کم وقت دیا جاتا ہے, لیکن اس میں بات کرنی ہوتی ہے. بہرحال عقل جو ہے اور وحی کا, آپ کو وحی کی بھی تشریح کرنی ہے تو عقل کے ساتھ ہی کرنی ہے. مجھے آج تک کوئی فاضل العقل شخص نہیں ملا جس کو جو وحی کی تشریح کر سکتا ہو. اگر عقل آپ کے پاس نہیں ہے, شعور آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ وحی کی تشریح, جس کو آپ وحی کہتے ہیں, نہیں کر سکتے. وحی کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک اور کسی اور مذہب کے نزدیک مختلف ہوگی. مختلف مذہبی تشریحات موجود ہوتی ہیں, مختلف سیاسی تشریحات بھی موجود ہوتی ہیں. ایک ہی اسلام کے اندر آپ کے کتنی تشریحات موجود ہیں کہ نہیں؟ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف جماعت اسلامی جو ہے وہ مذہب کی صحیح تشریح کرتی ہے؟ کیا داعش مذہب کی غلط تشریح کرتے تھے؟ کیا طالبان مذہب کی غلط تشریح کرتے تھے؟ کیا القاعدہ مذہب کی غلط تشریح کرتی ہے؟ کیا بوکو حرام مذہب کی غلط تشریح کرتا ہے؟ کیا وہ مذہب کو نہیں بناتے؟ ہم نے اے پی ایس میں ہونے والے سانحے کے بعد یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ بیٹھ کر بنو قریظہ کے واقعے کی مثال دے کے اے پی ایس کے واقعے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. کیا اس ملک میں آپ نے یہ نہیں دیکھا؟ مذہب کی تشریح آپ نے ہوتے نہیں دیکھی. مذہب کی جس طرح جو چاہے وہ تشریح کرتا ہے. یہاں پر بھی یہ موجود ہے. ضیاء صاحب نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا, اگلے دن ملک کی آدھی آبادی شیعہ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں زکوٰۃ نہیں دینی کہ شیعہ پر زکوٰۃ نافذ نہیں ہے. سوال کرتے ہیں یار, یہاں یہ تشریح اس طرح چلتی ہے. اسلام اور سیاست, دیکھیے آپ کی قرآن کے اندر واقعات موجود ہیں. ابراہیم اور نمرود کا قصہ ہے. ابراہیم, اب سکتے حسن صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. ابراہیم نے نمرود سے یہ تو نہیں کہا بھائی تو بادشاہ کیسے بنا, کسی جمہوری طریقے سے بنا, کوئی امرہم شروع بینہم ہوئی ہے آپ کے بیچ میں, کوئی آپ نے صاحب الرائے حضرات سے رائے لی, انہوں نے کوئی اعتراض نہیں. ربوبیت پہ اعتراض تھا, کر لیا اعتراض. یہی اعتراض آپ آگے آ جائیے, یوسف جو ہے عزیز مصر کی نوکری کرتے ہیں, سیاسی نظام پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے, کوئی بات نہیں ہوتی. فرعون, موسیٰ, ایکسیڈس آپ کو موجود ہے, کہیں سیاسی نظام کی کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. یہ جو اسلام کو یا مذہب کو سیاسی نظام کے اندر ہم نے گھسایا ہے, یہ کو 19ویں صدی کے اندر آ کے ہم نے گھسایا ہے. اور یہاں بھی جمال الدین افغانی صاحب نے گھسایا, بعد میں مودودی صاحب نے گھسایا. یہ چھوڑ دیجیے, موجود نہیں تھا. رسول اللہ نے جو خط لکھے تمام دنیا کے حکمرانوں کو, انہوں نے لکھا کہ تمہیں سیاسی نظام بدلنے کی ضرورت ہے, ایک کے بعد ایک کا بیٹا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے. یہ تو بات نہیں کی انہوں نے مذہب کی دعوت دی, ختم ہو گئی بات. سیاسی نظام یا ریاست کی تو وہاں پہ کوئی تشکیل کی بات نہیں تھی. ریاست ایسے تشکیل پانی چاہیے. ریاست مدینہ کی آپ بات کر رہے ہیں, ریاست مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد خلیفہ, میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہے, بٹ آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کی اپنی روایات ہیں, کوئی اورینٹلسٹ کی بھی روایات نہیں ہے کہ ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ کی تقرری کس طرح ہوتی ہے. کوئی جمہوری نظام نہیں ہے, کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے, کوئی ایک سسٹم نہیں ہے جس کے تحت چاروں خلفاء کی تقرری ہوئی ہے. تمام خلفاء کی تقرری الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے. کتنا لڑائی ہوتی ہے, کتنا جھگڑا ہوتا ہے, کتنے لوگ مارے جاتے ہیں, وہ سب آپ کے سامنے آپ کی تاریخ کا حصہ ہے. آپ 70 سال کے سوشلزم کی بات کرتے ہیں, میں تو 35 سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس 35 سال میں کیا کچھ نہیں ہوا. تو یہ نظام کی کامیابی یا ناکامی کے یہ دعوے نہیں کیے جاتے. پولیٹیکل سسٹم کے اپنے بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں. مارکس کے بنائے ہوئے سسٹم کے بلڈنگ بلاکس ہیں, جان لاکس کی بنائی ہوئے سسٹم کے, یا بعد میں ایڈم اسمتھ کی بنائی ہوئے سسٹم کے بلڈنگ بلاکس ہیں. اور یہ انسان ہی بنائیں گے نظام. اس دنیا میں انسان ہی رہتے ہیں, فرشتے نہیں رہتے. ہم انسانوں نے ہی نظام بنانے ہیں. نظام کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے.
ہم نظام بنائیں گے, اس میں خرابی ہوگی, اس کو ٹھیک کریں گے, وہ بعد میں چلتا چلا جائے گا. اس میں اور چیز آئے گی, کوئی اور بہتری آئے گی, اس کو ٹھیک کر لیں گے. جمود تو ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر جمود ہے تو بہتری کیسے آئے گی؟ غلامی اسلامی ریاستوں میں, اسلامی مملکتوں میں جائز رہی, 1300 سال 1400 سال جائز رہی. اچانک اس کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے. آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں, ہم غلامی کا بتدریج خاتمہ کر رہے تھے. ایک نوٹیفیکیشن آپ دکھا دیجئے کسی دور میں جب غلامی کے بتدریج خاتمے کا نوٹیفیکیشن آیا ہو. جب تک یہ پریشر مغربی اردو کی طرف سے پڑھنا نہیں شروع ہوا. 1966 تک کچھ اسلامی ممالک کے اندر غلامی جائز تھی. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ہم زیادہ پرانے دور میں نہیں جا رہے, تو اس کو چھوڑ دیجیے. انہوں نے کہا کہ اکثریت, ہم ہندوستان میں اکثریت میں ہوں گے تو ہم جو ہے وہاں پر بھی اسلامی نظام کی بات کریں گے. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ پھر اگر ہندوتوا کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جہاں ہم میں جنید جمشید صاحب کو جب یہاں فتویٰ لگا تھا تو بھاگنے کے لیے وہ ایک سیکولر ملک میں گئے تھے, کسی مذہبی ملک میں نہیں گئے تھے. ہمارے یہاں آپ کو میں کل کہوں کہ ایک آپ نے بہتر زندگی گزارنی ہے جہاں کوئی آپ کو, اگر آپ شیعہ ہیں, اگر آپ سنی ہیں, اگر آپ اہل حدیث ہیں, آپ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اپنے حساب سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو آپ کو کس ملک ہجرت کر جانا چاہیے؟ یا ایک بہتر زندگی آپ کو کہاں ملے گی؟ تو آپ سیکولر ممالک کا رخ کریں گے, آپ مذہبی ممالک کا رخ نہیں کریں گے, آپ یمن کا رخ نہیں کریں گے, آپ سعودی عرب کا رخ نہیں کریں گے, آپ سنی ہیں تو ایران نہیں جائیں گے, شیعہ ہیں تو سعودی عرب نہیں جائیں گے. مسائل ہیں, یہ آپ سمجھیے, آپ کیجیے, بالکل رسپونڈ کیجیے. دیکھیے اس میں تھوڑا سا اس کو رسپونڈ کر دیجیے گا. جی میں پہلی جنگی عظیم, دوسری جنگی عظیم, میں رسپونڈ کر رہا ہوں. جی, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیکولر ممالک میں ہوا ہے, یہاں مسلمان ممالک میں. آپ سے کس نے کہا یہ جنگ عظیم والا بھی مغالطہ ہے, ہم نے پھیلایا ہوا ہے. جنگ عظیم سن لیجیے, جنگ عظیم, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم کے سیکولرزم ان ممالک کے اندر آپ اگر دیکھیے تو جو اینٹی سیمیٹزم سارا کانسیپٹ ہے یہ یہودیوں کے اگینسٹ دوسری جنگ عظیم میں ساری کہانی کھڑی ہوتی ہے. کیا وہ ایک مذہب کے خلاف پرسیکیوشن نہیں ہے؟ مذہب کے خلاف پرسیکیوشن ہے. سیکولرزم تو مذہب کے خلاف پرسیکیوشن کی اجازت نہیں دیتا. دوسری جنگ عظیم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. جنگ عظیم جب ممالک کی مثال دی جی کہ ان ممالک میں آپ نہ لینے کے لیے جاتے ہیں, جی میں ان کی ہسٹری بتائی ہے کہ جی, ان ممالک ہماری بھی ہسٹری ایسی ہے, سب کی ہسٹری ایسی ہے. یہ سیکولرزم کی ہسٹری ہے. جی مجھے رسپونڈ کریں. دیکھیے یہ جو دعویٰ کیا ہمارے بھائی نے کہ یہ جو اسلام اور ریاست اور سیاست کا تعلق ہے یہ صرف 20ویں صدی کی ایجاد ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو آج سے 1000 سال پہلے کے مفکر ہیں, احیاء العلوم اٹھائیے, انہوں نے کہا ہے سیاست اور ریاست دین کے تابع ہوں گے. ابن خلدون نے کہا ہے اپنے مقدمے میں ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں گے. الماوردی نے کہا ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں گے. اقبال کہہ کر جا چکے کہ ریاست اور سیاست دین کے تابع ہوں گے. ایک پورا سلسلہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کا پورا مرکز فکر جو ہے وہ قرآن اور سنت سے ماخوذ ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بسر کر کے دکھا کر جا چکے, چونکہ وہ خود ریاست اور سیاست کر کے جا چکے, اس لیے مسلمان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو فالو کرنے والے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ہم عقل مذہب کے ساتھ کم عقلی کو اور بے عقلی کو اور ریشنالٹی کو وابستہ کرتے ہیں, میں اجازت دیں مجھے, میں مغرب کے 2 مفکرین کی 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں. ایک ہے رابرٹ بیرفالٹ, ان کی کتاب ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. آپ یہاں اسٹوڈنٹ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں, اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے, لاہوری سے چھپ چکی ہے وہ. اور ایک کتاب ہے مائیکل مورگن ہیملٹن کی دی لاسٹ ہسٹری. یہ 2 کتابیں آپ ضرور پڑھیے گا. دونوں مغرب کے مفکرین ہیں, اور ان دونوں مفکرین نے اپنی ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ علم کا کوئی شعبہ, کوئی گوشہ, کوئی شاخ ایسی نہیں ہے جو ہمیں مسلمانوں سے نہ ملی ہو. فلسفہ ہمیں ان سے ملا, کیمسٹری ان سے ملی, بایولوجی ان سے ملی, جتنے بھی علوم اور فنون کے دائرے ہیں ان سے ملے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر مسلمانوں سے علوم اور فنون ہمیں یورپ کو منتقل نہ ہوئے ہوتے تو یورپ نہیں ہو سکتا تھا. اور یعنی جو قدیم علوم کی بات نہیں کر رہا میں, جو ماڈرن علوم ہیں ان تمام علوم کا انہوں نے اس کے اندر ریفرنس دیا ہے. تو وہ یعنی اگر ہمارے یہاں عقل کی کوئی بنیاد موجود نہ ہوتی, اگر عقل کی کوئی ترویج موجود نہ ہوتی تو یہ تمام علوم اور تمام فنون ہم پیدا نہیں کر سکتے تھے. اور انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو صحیح ہے کہ مسلمانوں نے کوئی نیوٹن اور گیلیلیو نہیں پیدا کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے فراہم کیے ہوئے علمی سرمایے کے بغیر یورپ میں گیلیلیو اور نیوٹن پیدا نہیں ہو سکتے تھے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ
ये जो मसला है कि रियासत और सियासत, और ये अभी इन्होंने रेफरेंस दिया कि हमारी तारीख बहुत खूना शाम है, मैं जो सेकुलर वर्ल्ड है उसकी खूना शामी के चंद वाक़यात आपके सामने पेश करता हूँ, और मगरबी मुफक्किरीन को कोट करूँगा मैं, इसमें किसी मगरबी मशरक़ी मुफक्किर को या इस्लामी मुफक्किर को कोट नहीं करूँगा मैं। एक किताब है द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी माइकल हिमिल्टन की, उसने कहा कि सफ़ेद फार्म अमरीकियों ने अमरीकाज के अंदर 8 से 10 करोड़ लोगों को मार डाला। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एबोरिजिनल्स 45 लाख एबोरिजिनल्स उन्होंने मार डाले। आपकी तलब के लिए अर्ज है कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम में आपका क्या ख्याल है कितने इंसान हलाक हुए होंगे? 10 करोड़ इंसान हलाक हुए। और उसूल है कि अगर जंग के अंदर एक आदमी मरता है तो 3 आदमी जख्मी होते हैं, इसका मतलब है 30 करोड़ इंसान जख्मी हुए। और ये जो पूरा 2 सदी का सिलसिला है उसमें सेकुलरिज्म ने जिस बड़े पैमाने पर इंसानियत का कत्ल किया है, सोशलिस्ट बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी भी अपनी असल में एक सेकुलर आइडियोलॉजी थी। रूस के अंदर जो इनकलाब आया 80 लाख लोग उसके अंदर मारे गए, चीन के अंदर 4 करोड़ इंसान मारे गए। अभी बिल्कुल लेटेस्ट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि अमेरिका ने गुज़श्ता 20 साल के दौरान 5 मुस्लिम मुल्कों में 31 लाख इंसानों को कत्ल किया है। तो वो आइडियोलॉजी जो इंसानियत की कातिल हो, वो ये नहीं कह सकती कि वो बड़ी पुरअमन है और पुरअमन बकाए बाहमी पर वो यकीन रखती है। मैं इसकी मिसाल आपसे अर्ज करता हूँ, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जब अलजायर के अंदर इस्लामी फ्रंट जीत जाता है तो वो फौज के जरिए से इस्लामी फ्रंट को डिसमेंटल कर देते हैं। जब हमास फलस्तीन के अंदर जीतती है वो उसको तस्लीम नहीं करते। जब दुनिया के दूसरे मुस्लिम मुल्क मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमून जीत जाती है तो वो उसकी हुकूमत को 1 साल के अंदर रफ्त कर देते हैं। वो लिबर्टी की बात करते हैं, वो लिबर्टी की बात करते हैं। किस लिबर्टी की बात करते हैं? वो दुनिया के 112 मुल्कों के अंदर अमेरिकी फौजें मौजूद है और 130 मुल्कों के अंदर उनकी फौजी अड्डे मौजूद हैं। तो वो लिबर्टी पर, और आपकी तलब के लिए अर्ज है कि मगरबी दुनिया का ये मंजरनामा तो आपके सामने है कि उनकी जो रवादारी है वो इस दर्जे पर चली गई कि मगरबी दुनिया में औरतें नंगी होने का हक तो रखती हैं मगर वो स्कार्फ पहनने का हक नहीं रखती। इससे उनकी वसअत क़ल्बी का, उनके रैशनल होने का, उनके अक़ली होने का और उनके वसीउल क़ल्ब होने का आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। मैं इमरान भाई एक चीज कुरान के हवाले से क्लियर करता हूँ। देखिए मैं तो मुस्तकिल कह रहा हूँ कि मैं यहाँ किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, नजरिए मैं सिर्फ कुरान की और हदीस की बात कर रहा हूँ। वो इकबाल ने कहा था ना, खुद बदलते नहीं कुरान बदल देते हैं। तो क्या फिरौन का मसला मूसा के साथ हुकूमत का और इलाहियत का नहीं था तो और क्या मसला था? इब्राहिम का नमरूद के, अभी मैं उसको मैंने देखा, मैंने कहा कि शायद मैं गलत हूँ, मैंने कुरान गलत पढ़ा हो, तो मैंने अभी फौरन कुरान की वो सूरत को देख लिया। फ़क़ाला अना रब्बुकुल आला, इसने नहीं बोला था फिरौन ने इसको मूसा को कि मैं कोई रब नहीं है, मेरे अलावा रब है, मैं ही रब हूँ और कोई रब नहीं है, मेरी हुकूमत चलेगी। और फिर मूसा का उसके साथ मुकालमा है कि मेरा रब जो है ना वो तो लोग पैदा करता है। तो मूसा ने फिरौन ने कहा कि यहाँ पर आकर वो फंस जाता था, बंदे मारता है, मैं मार सकता हूँ, तुम्हारा रब नहीं मार सकता। मसला ये है कि आप कहते हैं मसला ही हुकूमत का है। ये जो यूसुफ था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मसला क्या था मिस्र के लोगों के साथ? चाबी किसको मिली आखिर में हुकूमत की? यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिली। तो मसला तो है ही यही कि हम अल्लाह के दीन की बालादस्ती के लिए हुकूमत चाहते हैं। रियासत के अंदर जब तक सियासत नहीं होगी, वो वाली जो रब्बे ताला के अहकामात के ताबे नहीं होगी, तब तक रब्बे ताला के अहकामात नाफिज नहीं हो सकते। लेकिन आप कहते हैं कि कुरान के अंदर तो सियासत का जिक्र ही नहीं है। कुरान तो सारा भरा पड़ा है सियासत का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठकर डिसीजन करते थे कि किस तरह रियासत का निजाम चलाना और किस तरह निजाम नहीं चलाना। तो कुरान को पढ़ें, मैं कह रहा हूं मुझे ना पढ़ें, मौदूदी को ना पढ़े, हसनुल बन्ना को ना पढ़े, सैयद कुतुब को ना पढ़े, नजमुद्दीन अरबकान को ना पढ़े, किसी उसको अरे खैरे वो जो पुराने थे वो अरस्तु चरस्तु उसको भी ना पढ़े। आप पढ़ें कुरान को अगर आप मुसलमान हैं। हमारी डिबेट, मैं फिर दोबारा बात कर रहा हूँ, अगर डिबेट को मैं मुझे चूंकि मैंने कहा है कि मुझे जाना भी है, एक अगली मीटिंग है। मसला ये है कि हमारी डिबेट तो इस्लामी माशरे के अंदर की डिबेट है। भाई यहाँ पर अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक चलें,
یہ کوئی وہ والا معاشرہ تو نہیں ہے کہ جس میں مسلمان نہیں ہے اور ان کے اوپر تھوپا جا رہا ہے کہ آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں. اگر آپ سب مسلمان ہیں تو اسلام کے اصولوں کے مطابق چلیں. اور اسلام کے اصول قرآن و سنت نے بڑے واضح کر دیے ہیں, ریاست کے احکام کے حوالے سے بھی, سیاست کے احکام کے حوالے سے بھی, اور ہر چیز کے حوالے سے. اور آخری بات, اسلام کا نہ تو ورژن شیعہ ہے, نہ سنی ہے, نہ داعش ہے, نہ بائش ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب جو ہے اسلام کو خراب کرنے کے لیے, لوگوں کے اندر کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے ہیں. اسلام ایک دین ہے, اور وہ دین ہے جو قرآن کے اندر کہا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ رب تعالیٰ نے اسلام کو. اب اسلام کی تشریح اگر یہ کچھ اور کریں گے تو کنفیوژن کریٹ کریں گے, وہ کچھ اور کریں گے تو کنفیوژن کریٹ کریں گے. سو جس طرح آپ ہر چیز کے لیے تحقیق کرتے ہیں تو اسلام کی بھی تحقیق براہ راست قرآن سے کریں. اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر کم از کم مسلمانوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. قرآن کے اوپر سب اس کے اوپر یکسو ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے. لہٰذا اگر آپ اس کے اوپر یکسو ہیں تو دین میں پھر کہوں گا یو ہیو ٹو فالو اٹ. جی اچھا, یہ جو بات چیز سمجھ میں آئی ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ اسلام اور سیکولرزم میں جو ٹکراؤ ہے وہ فطری ایک چیز ہے. آپ اس کو نہیں مانتے, آپ اس کی وضاحت بھی کریں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی روح اور زندگی اس چیز میں ہے کہ وہ پہاڑوں, چٹانوں, رہبانیت میں سے نکل کر زندگی کے بہاؤ کے اندر آ کے شامل ہو, جبکہ سیکولرزم کی زندگی اس میں ہے کہ مذہب جو ہے وہ لوگوں میں سے نکل کر پہاڑوں, جنگلوں اور رہبانیت کے جگہ پر چلا جائے, اور وہ دونوں آپ کو آپ جب اپنی گفتگو کریں گے اس پر بھی کمنٹ کریں کہ یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے. جی, یہ آپ کا مفروضہ ہے کہ سیکولرزم یہ پریچ کر رہا ہے کہ جب جو ہے آپ نے خود ہی کہا کہ مذہب کا ریاست کے ساتھ کوئی تعلق, مذہب کا فرد کے ساتھ تعلق ہے. اچھا چلیں ایک چیز اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کر دیں. یہ ریاست کیا ہے؟ میری نظر میں ریاست یہ ہے کہ ریاست صرف وزیر اعظم یا صدر کا نام نہیں ہے. ریاست ایک پورے قانون کا نظام ہے, پوری معاشرت, معیشت, ایک پورے نظام زندگی کا نام ہے جس کو آپ ریاست کہتے ہیں. جی, میں آتا ہوں اس کو. 2-3 چیزیں سمجھ لیجیے. دیکھیے, میں ایک تو دونوں صاحبان کی بات کا بھی جواب دے دوں. یہ بات مجھے ہمیشہ بہت چبھتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں سے سائنس جو ہے وہ یورپ کو ملی. ایز اف یہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو مجھے کیوں چبھتی ہے. یہ بات مجھے اس لیے چبھتی ہے کہ ایسا دعویٰ مجھے کبھی عیسائیوں سے سننے کو نہیں ملا کہ آپ کو عیسائیوں سے سائنس کا علم مل رہا ہے. ہم نوبیل انعام بتاتے ہیں, امریکن نے جیتا ہے, اسرائیلی نے جیتا ہے, وہاں پہ یہ نہیں گن رہے ہوتے کسی عیسائی نے جیتا ہے, کس یہودی نے جیتا ہے. اس عرب سر مجھے جاری رکھیے, میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا. میں نے جو بات کہی اس کے لیے مغرب کے 2 دانشوروں کو کوٹ کیا. آپ مغرب کے دانشوروں کو چھوڑیے, میں آپ کو ان لوگوں کے کوٹ کر دیتا ہوں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. غزالی پہ آ کے اگر آپ تاریخ دیکھیے, آپ سب لوگ, میری نظر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہوتی ہیں. آپ اور میں 1000 طرح کے دعوے کر سکتے ہیں. عربوں کا گولڈن ایج غزالی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. سائنس کے اندر ہماری کنٹریبیوشن 0 ہو جاتی ہے غزالی کے بعد. غزالی کا یہ امپیکٹ ہے مسلم سوسائٹی پر. پڑھ لیجیے غزالی سے کتنا نقصان ہمیں پہنچا. جس چیز کو ہم مسلمانوں کی گولڈن ایج کہتے ہیں وہ عربوں کی گولڈن ایج تھی. They happened to be Muslims at that time. You need to understand that particular difference. ابن رشد کو آپ نے کیا کیا, آپ نے کہا کہ اس کو ستون سے باندھ دیا جائے, اس کے سر پہ اس کی کتابیں مارو, اس وقت تک مارو جب تک کتاب نہ پھٹ جائے یا اس کا سر نہ پھٹ جائے. جابر بن حیان کو آپ نے اس کے گھر میں بند کر دیا جب تک یہ مر نہ جائے وہاں پہ. جتنے سائنسدانوں کے آپ نام لینا چاہتے ہیں, آپ 15 کے نام لیں گے, 15 میں سے 14 سائنسدان وہ ہیں جن کو اس دور کے لوگوں نے غیر مسلم, ہیریٹک, اپوسٹیٹ قرار دیا, سزائیں دی ہوں. یہ مسلمان نہیں تھے, یہ اپنے اپنے دور کے معتوب لوگ تھے. انہوں نے اپنے دور میں سزائیں بھگتی ہیں. جو گلیلیو کے ساتھ چرچ نے کیا وہ تمام مسلمان حکمرانوں نے ہمارے سائنسدانوں کے ساتھ کیا. یہ جن سائنسدانوں کے آپ نام پڑھتے ہیں آج, اس میں سے اکثر وہ جو اسماعیلی فکر سے تعلق رکھتے تھے, اسماعیلیوں کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا آپ کو پتا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پہ آپ کہہ رہے ہیں اتفاق ہے, بالکل اتفاق ہے کہ سب جو مسلمان ہے وہ مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے باوجود یہاں پہ اتنی تشریحات موجود ہیں. اسماعیلی مکتب فکر, کرامتی مکتبہ فکر, یہ وہیں اسی قرآن سے نکلتے ہیں. آپ کے شیعہ مکتبہ فکر وہیں سے نکلتا ہے, اہل حدیث وہیں سے نکلتے ہیں. سنیوں کے اندر فرقے موجود ہیں, شیعہ کے اندر فرقے موجود ہیں. سب ایک دوسرے سے لڑتے پھرتے ہیں, سب ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں, اسی ملک میں قرار دیتے ہیں. یہ اختلاف کیوں ہے
क्योंकि तशरीह इन्हीं इंसानों ने करनी है। क्या इसकी बुनियाद पे आप तश्कील करेंगे कानून? किस किस्म का कानून होगा? क्या वो शियात रात को नहीं करना? सेकुलरिज्म की बुनियाद पर करेंगे जिसकी अभी तक डेफिनेशन ही क्लियर नहीं। बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है जनाब सेकुलरिज्म की। बिल्कुल इंसान का देखिए, आर्थर सी क्लार्क ने कहा था द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन ह्यूमन हिस्ट्री इज दैट रिलीजन हैज किडनैप्ड द मोरालिटी, दैट रिलीजन हैज हाईजैक्ड द मोरालिटी। मोरालिटी इंसानी शऊर तय करता है, इंसानी शऊर का सफर तय करता है, उसका इर्तिका तय करता है, और इसमें जमूद नहीं होता, जमूद नहीं होना चाहिए। जमूद होगा तो आपके मसले का हल नहीं होगा। आज के दिन कौन सी आप मजहब की किताब पढ़ेंगे? ऋग्वेदा पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे जो आपको बताएगी कि मईशत में एग्जॉटिक नैरेटिव आप क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस्लामिक बैंकिंग का बहुत गुलगुला है। आप जूलिया का नाम जमीला रख देते हैं, आप कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग होगी। आप कहते हैं जी 20 का नाम इजारा है, तो यार सवाल है यार। मेरा मालियात मेरा शोबा है, 30 साल हो गए मुझे पढ़ते। इस्लामिक बैंकिंग से बड़ा, मुझे कहने दीजिए सख्त लफ्ज है, बट इससे बड़ा फ्रॉड मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको बैंकिंग को इस्लाम का चोला पहनाने की जरूरत क्यों पेश आई है? वो इसलिए पेश आई जिस वजह से आप सियासी निजाम को चोला पहनाना चाह रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं है। इस्लाम आपसे, या सेकुलरिज्म फॉर दैट मैटर, आपसे तारुज नहीं करता कि आप किस किस्म का इस्लाम लेके चलना चाह रहे हैं। उसके ऊपर आपको सजा नहीं देता, उसके ऊपर आपको परसिक्यूट नहीं करता, आपकी जाती जिंदगी में मुदाखलत नहीं करता। मैं लंबी बात इसलिए नहीं करना चाह रहा कि फरमूद के मेरे बीच तय हुआ था कि मैं एक बात का जवाब मैं दूंगा, अगली बात जो है फरमूद उस बारे में बात करेंगे। तो फरमूद हैंड ओवर कर रहा हूँ। फरमूद बाकी बात जो है बहुत शुक्रिया। एक बड़ी दिलचस्प बात बार बार भाई के साथ हमारी गड़बड़ हो रही थी कि इसके बाद ये बात नहीं करेंगे। ये तो मेरा ख्याल था, मुझे ऐसा लग भी रहा था, लेकिन खुदा भला करे हाशिर भाई का कि उन्होंने रहम किया मुझ पर। मेरे ब्रदर जान हजरत जुबैर सफदर साहब एक बात बार बार कह रहे हैं कि मौदूदी साहब को ना पढ़े, कुरान मजीद को पढ़े। भाई कुरान मजीद को पढ़ना इतना आसान काम होता तो मौदूदी साहब को तफहीम लिखनी पड़ती है। और दुनिया में इतनी तफहीमात मौजूद भी थी ऑलरेडी, कम व बेश 1,24,000 तफासिर कुरान मजीद की मौजूद थी, फिर भी सैयद मौदूदी साहब को एक और तफसील लिखनी पड़ी। और वो कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट कुरान पढ़े। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डायरेक्ट कुरान कैसे पढ़ूं। फिक्र हो जाए वलक़द यस्सरल कुरान लिज़िक्र, आसान है वो। इसीलिए कह रहा हूं ना, अगर इतना ही आसान था तो मौदूदी साहब को फिर तफसील ना लिखनी वो पड़ती। सेकुलरिज्म की तरदीद के लिए की होगी शायद। नहीं, ये इसको इतना आसान ना लें, ये ऐसा मामला नहीं है जिसको मैंने तो कहा ये लोग इबाहमात का मजमुआ है, यानी अच्छी भली चीज का भी मजाक उड़ा देते हैं ये लोग। मसला ये है कि कुरान पढ़े ना, कुरान पढ़े। कुरान पढ़ने के लिए आपको, मैंने तो नहीं कहा कि आप अरबी सीखें, बस कुरान पढ़ने के लिए आपको 100 तरह की चीजों तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन नहीं, बस सेकुलरिज्म में इतने इबाहमात ना क्रिएट करें कि कुरान का भी आप मजाक उड़ा दें, इसको दुरुस्त अमल नहीं है ये। नहीं, मेरा ख्याल है ये मजाक नहीं था, ये एक और सेंस में थी तफहीम के बारे में। नहीं चलें, बहरहाल ये तो मैं पहले ही आपसे अर्ज कर चुका हूँ, क्योंकि वो बार बार सेकुलरिज्म को इबाहमात का पलंदा कह रहे हैं। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इनके नजरियात को इबाहमात का पलंदा कह सकूँ, क्योंकि मैं अपना अंजाम जानता हूँ। ये है मज़हबी अक़ीदे का और सियासी नहीं, आप अकल पर यकीन रखते हैं, अकल की बुनियाद पर बात करें, यहाँ आपकी पज़िराई होगी। नहीं नहीं, मेरे छोटे छोटे माँ बाप हैं, मुझे बड़ी खैर मुझे अच्छा अर्ज सुन लीजिएगा मेरी कि अब आप कहते हैं कि वही को देख लीजिए, वही पढ़ लीजिए, ना मुझे दिख रही है ना मुझे समझ आ रही है। मेरी नज़र में वही कौन है? आप ही हैं। बस मेरे सामने बैठे में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट में वही कौन होते हैं? वही पार्लिमानी मेंबरान होते हैं जो ज़िया-उल-हक के दौर में कानून बना देते हैं। तो मुझे तो इसके अलावा अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिएगा, नाराज मत होइएगा इस बात पे, क्योंकि मुझे इस बात का एतराफ़ भी कर लेने दीजिए कि मैं अपने सियासी मामलात में दीन से या इस्लाम से या मजहब से या कुरान से या किसी भी किताब से रहनुमाई नहीं लेता, मजहबी किताब से। एक और भी जब नहीं कीजिएगा, एक और एतराफ़ भी कीजिएगा यार, ये मेरे ही गुफ्तगू के अंदर क्या मतलब कोई वो है कि लास्ट को उसमें एक और एतराफ़ भी कीजिएगा। हाँ। पहले आपने जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताई थी वो गलत थी, अब ठीक बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं एतराफ़ नहीं करूँगा। अच्छा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि एक साइंटिफिक चीज़ के मुकाबले में वही को लेकर जब हम आते हैं या अकीदे को लेकर आते हैं, हम अपनी मुश्किल में खुद इजाफा करते हैं। ठीक है,
مثال کے طور پہ میں چھوٹا تھا، مجھے بتایا گیا کہ بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ آتا ہے اپنے گھوڑے میں بچے کو ڈال کے چلا جاتا ہے اور اماں کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا بچہ ہے۔ اب جب مجھے عقل آنے لگتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرشتے کے علاوہ کوئی انسان تھے جس کا اس انسان کے اس دنیا میں آنے میں بہت قریبی کردار تھا۔ اب جب مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ اس میں انسانوں کا ذاتی کوئی کردار تھا، تو اب میرے پاس دو ہی چیزیں رہ سکتی، یا فرشتہ رہے گا یا یہ دو انسان رہیں گے جو ذریعہ اور وسیلہ ہے اس انسان کے اس دنیا میں آنے کا۔ اب جب وہ فرشتہ نہیں رہتا اور میں اس فرشتے کے انکار کر دیتا ہوں تو آپ مجھ سے کہتا ہے قرآن پڑھو، وہی پڑھو۔ بھائی وہ پریکٹیکلی میرے ہاتھ سے جا چکا ہے تو میں کیا کروں؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول نہیں بدلتے، یہی تو مسئلہ، جب اصول نہیں بدلتے اور میں اپنی آنکھوں سے اس فرشتے کو بے دخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے سارے معاملات سے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں ماننا تو پڑے گا۔ ماننا اس لیے پڑے گا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ فرشتہ اب بھی موجود ہے۔ تو سیاست میں، میری سیاست میں، میری زندگی کے تجربات میں، میری معاشرت میں، میری پولیٹکس میں وہ فرشتہ مر چکا۔ اب میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ آپ کہتے ہیں گزاریں، اب یہ وہی بات ہے کہ چار اور چار کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، جواب آ رہا ہے 5۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی، اس لیے کہ قرآن نے ایک بات کہہ دی ہے یا ہمارے مذہب نے ایک بات کہہ دی ہے تو وہ بڑی مستند اور اتھینٹک ہے۔ وہ غلط جواب آنے کے باوجود بھی، یا مجھے سمجھ نہ آنے والے وہ جواب جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس کے باوجود اس کو مجھے تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کر سکتا، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اگلی بات، بڑا جلدی شاہ صاحب آپ نے سنبھال لیا مائک، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے گا۔ اگلی بات یہ ہے، دیکھیں یہ خارجیت کے ایک تصور ہے جو خود اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے سیاسی حوالے سے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک بہت بڑا سیاسی اور معاشرتی خلفشار پیدا ہوا، اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ آپ کے مسلم سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم دوسروں سے برتر اور افضل ہیں، ہم ان سے زیادہ سمجھتے ہیں بات کو، یہ اس طرح سے مسلمان نہیں ہیں جس طرح سے ہم مسلمان ہیں۔ اور جب ہم خارجی کی بات کرتے ہیں تو وہ غیر معمولی مسلمان ہی تھے مسلمانوں کی تاریخ کے، لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا۔ بات جب مزید آگے بڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ بات جب آگے بڑھی تو آپ کے ابتدائی دور میں مسلمان اس بدترین طریقے سے آپس میں لڑے کہ 35 ہزار لاشیں گری، آپس میں گرائی ہم نے ایک دوسرے کی، جس کو سید مودودی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ داعش کو پیدا کر دیا جاتا ہے یا القاعدہ کو پیدا کر دیا جاتا ہے، یہ پیدا نہیں کیا جاتا، یہ اس خارجی تصور کی ایک مسلح شکل ہوتی ہے جو خود آپ کے اندر موجود ہوتی ہے۔ وہ پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ پیدا ایسے ہوتی ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ متحدہ مجلس عمل کی حکومت آئی پختونخوا میں، جب ان کی حکومت آئی تو اسی وقت وزیرستان کے اندر طالبان بھی موجود تھے، سوات میں موجود تھے۔ اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے مقابلے میں اسلام کی ایک بہتر شکل ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیسے؟ آپ کہتے ہیں وہ ایسے کہ اس کے پاس بندوق ہے، میرے پاس نہیں ہے، میں ووٹ لے کے آنا چاہتا ہوں، وہ بغیر ووٹ کے آپ کے اوپر کوئی چیز تھوپنا چاہ رہا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ فرق اس وقت ختم ہو جاتا ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تحریک طالبان کے لوگ فاٹا میں، سوات میں، باجوڑ میں، کرم ایجنسی میں شوبز سے وابستہ گانے والے، گلوکار، رقص کرنے والے، فنکار، اسکلپچرز بنانے والے ہمارے آرٹسٹ، ان کو پکڑ پکڑ کے مارتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں توبہ طائب ہونا پڑے گا، اور ان کی سیڈیز کی دکانوں کے اندر جا کے وہ بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کو پکڑ پکڑ کے لا کے ان سے توبہ استغفار کرواتے ہیں، اور مشروط لکھنے کے بعد ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جہاں اپنی زندگی گزاریں، لیکن اس کام سے آپ وابستہ نہیں ہوں گے۔ لیکن وہی کام ایٹ دا سیم ٹائم نیچے پشاور اسمبلی کے اندر متحدہ مجلس عمل ایک بل پاس کرتی ہے، اور اس بل کے پختونخوا میں قائم ہونے والا واحد اور تنہا کلچرل سینٹر وہ اس بل کے نتیجے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور گرفتار کیا جاتا ہے ان لوگوں کے جو کہ شوبز سے وابستہ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جرمانے لگائیں گے۔ تو میرے لیے تو آپ کے اور ان کے بیچ صرف ایک ہی فرق نظر آ جاتا ہے کہ وہ اغوا کرتے ہیں، آپ گرفتار کرتے ہیں۔ نہیں، تو آپ جو کہتے ہیں کہ ایک منٹ، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
इसी को बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं फिर खुद बड़ा- आप ही कहते हैं कि सेकुलरिज्म तो बेसिकली विल ऑफ मेजॉरिटी और डेमोक्रेसी की बात करता है, तो पार्लियामेंट आपकी विल ऑफ मेजॉरिटी की रिप्रेजेंटेटिव है, तो इससे आपको कैसे एतराज है पार्लियामेंट अगर वो कानून साजी करती है तो? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, जमहूरियत जो है ना, आपको अक्सरियत की बुनियाद पे हक हुक्मरानी देता है, ये जमहूरियत का फलसफा है। लेकिन जमहूरियत का ही ये फलसफा है कि आप अक्सरियत की बुनियाद पे कानून साजी तो कर सकते हैं, लेकिन अक्सरियत की बुनियाद पे आप किसी इंसान का इंसानी और पैदाइशी और बुनियादी हक नहीं मुअत्तल कर सकते। जो चीज़ आप करना चाहते हैं अक्सरियत की बुनियाद पे, वो आप हक मुअत्तल करना चाहते हैं। मेरा एक मजहब के साथ ताल्लुक है, मैं उस मजहब से वाबस्ता रहना चाहता हूँ, मैं उस मजहब की तबलीग आपके मुल्क में वैसे ही करना चाहता हूँ जैसे कि आप आके मेरे मुल्क में करना चाहते हैं। मैं आपके मजहब को छोड़ के अपने मजहब में आने वाले शख्स का वैसे ही इस्तेकबाल करना चाहता हूँ जैसे मेरा मजहब से पलट के आपके मजहब में आने वाले का आप इस्तेकबाल करते हैं। लेकिन मेरे लिए आपने कानून साजी की हुई है कि आप बात नहीं करेंगे। इसी का जवाब लेते हैं। एक मिनट कि आप तबलीग नहीं करेंगे, आप और ये मेरी वाकई में आखिरी बात होगी, इसके बाद अगर मुझसे किसी ने सवाल किया भी तो मैंने जवाब नहीं देना, ठीक है? अच्छा, कि आप बात नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अक्सरियत की, देखें अगर मुल्क में 100 लोग भी रह रहे हैं तो 99 लोग मिलके भी ऐसी कोई कानून साजी नहीं कर सकते जिसके नतीजे में एक शहरी का बुनियादी हक मारा जाए। एक बात आखिर में जो मैं एक बात 2 पॉइंट्स आपके सामने रखने वाला हूँ, फरमाया गया कि सेकुलरिज्म से वाबस्ता या लिबरलिज्म से वाबस्ता या किसी भी कॉन्क्रीट नुक्ता नज़र से वाबस्ता रहने वाले लोगों ने कभी कोई कत्लेआम किया है या पाकिस्तान में भी किया या करते हैं, उनमें और हमारी मजहबी सियासत में एक फ़र्क है। जब वो कत्लेआम करते हैं तो वो उसके लिए दलील किसी लिबरलिज्म के फ़लसफ़े से नहीं पेश करते, न सेकुलरिज्म के किसी फ़लसफ़े से वो आपके पास आते हैं कि हमें ये तालीमात दी गई है कि आपके साथ ये सलूक किया जाए। लेकिन जब हम इब्न रुश्द को कुर्तुबा की जामा मस्जिद से बांध के मारते हैं, जब हम डॉक्टर अब्दुल सलाम के ऊपर पाकिस्तान में जमीन तंग करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुरान से दलील होती है, हम उस पर फख्र करते हैं, हम उस पर फख्र करते हैं और हम उसके लिए जवाज देते हैं कि ये हमारी तरफ से जवाज है और हमें ये खुदा की तरफ से हुक्म है कि इन लोगों को जमीन तंग कर दी जाए, इसलिए हमने उनके ऊपर जमीन तंग की है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि सेकुलरिज्म बदलता है नहीं बदलता, या अल्लामा इकबाल ने कहा कि दीन इस्लाम की सरबुलंदी होगी और वो उससे सियासत को अलग नहीं किया जा सकता, इस्लाम से अलग नहीं किया जा सकता। मैं आपसे अर्ज करूं, जितना हसास मसला आज हमारे पाकिस्तान में सेकुलरिज्म है, अल्लामा इकबाल के दौर में जमहूरियत था। इसलिए अल्लामा इकबाल ने जमहूरियत की मुखालफत में मकाला भी लिखा, उसे यूनिवर्सिटी में पेश भी किया और उस पर अशार भी फरमाए। लेकिन अपने उसी नुक्ता नजर से अल्लामा इकबाल फिर गए और उन्होंने जमहूरियत को इख्तियार कर लिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर अल्लामा इकबाल आज के दौर में जिंदा होते, वो सेकुलरिज्म से वैसे ही वाबस्ता हो जाते जिस तरह से वो जमहूरियत के साथ वाबस्ता हुए थे। सेकुलरिज्म अहमद इकबाल के दौर में इसी तरह वजूद में था। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि सेकुलरिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो खुदा दुश्मन है, मजहब दुश्मन है, वही दुश्मन है और अखलाक के उस तसव्वुर के खिलाफ है जिसको हम मारूजी अखलाक कहते हैं। और मेरे भाई जो हैं जो कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं उसका यही मतलब है, बाकी बात हमारे सफदर भाई करें। देखिए, 2 + 2 4 ही होते हैं। तो इस्लाम में कहाँ पे 2 + 2 को 5 कहा गया? कहीं पर भी नहीं कहा गया। दूसरी बात कि मैं बारहा इस बात को रिपीट भी कर चुका हूं कि जब आप इस्लाम देखें, मेरी जो इस वक्त मजलिस है ना ये वाली, ये मुसलमानों की है ना, जो इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। हमारा कोई खुदा ना खास्ता कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम डायलॉग नहीं हो रहा है। तो जब आप अल्लाह और रसूल और कुरान को मानते हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि मैं इंफरादी तौर पे मानता हूँ, रियासती तौर पे नहीं मानूंगा? जबकि कुरान, हदीस, इस्लाम क्या, बाकी इस्लाम की तारीख क्या है? इस्लाम की तारीख के अंदर कहीं पर बहुत उरूज भी है और कहीं पर ज़वाल भी है। इंसानी माशरे के अंदर ये रहा है। लेकिन ना गजाली मेरे लिए सिंबल है, ना इब्न रुश्द मेरे लिए सिंबल है, ना साइंस मेरे लिए सिंबल है, ना साइंसदान मेरे लिए सिंबल है। मेरे लिए सिंबल वो नजरिया है जिसकी बेस पर मैं मुसलमान हूं।
اور اگر آپ اسلام کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی اسلام کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر سکیں گے. لہٰذا آپ مولوی کو پک کریں گے, لہٰذا آپ مدرسے کو پک کریں گے, لہٰذا آپ فرقوں کو پک کریں گے, لہٰذا آپ انسان کے بنائے ہوئے اسکول آف تھاٹ کے جو کبھی اوپر ہو جاتے ہیں کبھی نیچے ہو جاتے ہیں اس کو پک کریں گے, اور کنفیوژن کریٹ ہوگی. ایک بات بس میں تو ان کو بار بار کہہ رہا ہوں ختم کریں, 7 بجے میری اگلی میٹنگ ہے, وہاں انتظار بھی ہو رہا ہے. آخری بات بس میں کر کے اچھا آخری بات ایک سوال ہے, اس کے بعد ہم چلتے ہیں, کیونکہ عملی طور پر جو سیکولرزم جب سامنے آتا ہے نا تو وہ سامنے ایسے آتا ہے کہ ایک بورڈ آتا ہے, ایک لڑکی نے اٹھایا ہوتا ہے, اس نے کہا ہوتا ہے میرا جسم میری مرضی. آپ کے سیکولرزم کی تعریف میں یہ میرا جسم میری مرضی ایک عام سی بات ہے, لیکن اس معاشرے میں میرے لیے تو میرا جسم میری مرضی زنا بھی ہو سکتا ہے, الفاظ سے مائنڈ نہ کیجیے گا, وہ لواطت بھی ہو سکتا ہے. کنواری لڑکی اگر ماں بن جائے تو میرے لیے یہ بہت بری چیز ہو سکتی ہے. اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے میرے تو یہ پورے خاندانی نظام کا شرازہ بکھیرنے والی بات ہے. بلکہ میرے لیے اس سے بھی بڑھ کر اس سے بڑی دہشت گردی کوئی نہیں ہو سکتی کہ میری بیٹی, میری بہن, میری ماں وہ یہ کہے کہ میں آزاد ہوں, تم کون ہو مجھے پوچھنے والے, میرا جسم میری مرضی ہے, میرے سامنے کوئی مذہب کی دیوار, کوئی قرآن و سنت کی دیوار, کوئی معاشرے کی پابندیاں, کوئی قانون کے ضابطے نہیں آنے چاہیے. میرا معاشرہ تو یہ ہونا چاہیے. اور کیا یہ سیکولرزم جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ اس کی الٹیمیٹ منزل یہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی؟ مختصر جواب. اس کا مختصر جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ہماری یونیورسٹیوں میں جو بحث ہوتی ہے, کبھی فیکلٹی بیٹھتی ہے تو وہ ان کا 70% وقت اس بات پہ ضائع ہوتا ہے کہ خواتین کو اور مردوں کو الگ الگ کیسے رکھا جا سکتا ہے ایک کو ایجوکیشن معاشرے کے اندر. اس پورے پنڈال میں مجھے کوئی خاتون نظر نہیں آ رہی, نہ جانے اس کی وجہ کیا ہے. کل یونیورسٹی کے رولز ہیں جی, میں وہی بات کر رہا ہوں, اسلامی یونیورسٹی کے رولز. تو اب آپ اس معاشرے میں آپ خواتین و مردوں کو ساتھ ساتھ کم از کم زندہ رہنے کا سلیقہ تو سکھائیے, اس کے بعد میرا جسم میری مرضی کی بات کر لیں گے. یہ بہت ایک ڈفرینٹ موضوع ہے. کل فن لینڈ کی وزیر اعظم ایک خاتون بنی ہے 34 سال کی عمر میں, اور جن 5 پارٹیز کا کولیشن ہے وہ 5 پارٹیز کی سربراہ جو ہے وہ خواتین ہے. ہم ابھی تک یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاتون کی حکمرانی جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز, یا پنڈال میں خاتون آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی. ہم تو ابھی اس سے آگے نہیں بڑھے, میرا جسم میری مرضی تو بہت دور کی بات ہے. تو وہ ایک بہت مختلف موضوع ہے, میں آج پھر خلط مبحث نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے میرا بہت سمپل سا سوال ہے آپ لوگوں سے. انہوں نے بات کی کہ ہندوستان میں ہم سیکولرزم کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم وہاں اقلیت میں ہیں. چلیے فرض کر لیجیے ہم وہاں 20%. انہوں نے کہا جس دن ہم وہاں 51% ہو جائیں گے ہم وہاں اسلامی نظام کی بات کریں گے, بڑی اچھی بات ہوگی. 51% ہوئے, آپ نے کہا اسلامی نظام. اس کے بعد ہندوؤں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں تاکہ ہم 51% ہو جائیں. اس کے بعد جیسے ہی ان کے 51% ہوں گے وہ ہندو ہو جائیں گے. آپ ٹونگا میں کیا کریں گے, آپ آئیوری کوسٹ میں کیا کریں گے؟ یہ کوئی بچے پیدا کرنے کا یا پاپولیشن کا مقابلہ ہے کہ جس کے تحت آپ نے نظام نافذ کرنا ہے. نظام اس بات پہ بیس نہیں ہونا چاہیے بھائی, نظام اس بات پہ بیس نہیں ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ ایک خاص سوچ کے ماننے والے ہیں, کتنے لوگ ایک خاص سوچ کے ماننے والے نہیں ہیں. نظام ایسا ہونا چاہیے جو سب کو آزادی دے. آج مذہبی آزادی آپ کو کہاں ملے گی؟ آپ مجھے بتائیے. کیا آپ کو ہالینڈ میں ملے گی؟ آپ کو بیلجیم میں ملے گی؟ کیا آپ وہاں اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں. کیا کوئی یہاں عیسائیت کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ فرق ہوتا ہے معاشروں کے اندر. پیو کا ایک سروے ہے, آپ اسے پڑھ لیجئے. اس میں سروے تھا کہ کن معاشروں میں لوگ مذہب کو اپنی زندگی میں دخیل سمجھتے ہیں یا مذہب کو اپنے فیصلوں کا محور سمجھتے ہیں. ایسے تمام معاشرے جہاں مذہب زیادہ دخیل ہے وہ تمام معاشرے وہ ہیں جو اس وقت انسانی ترقی انڈیکس میں سب سے کم درجے پر ہیں. اخلاق سب سے کم درجے پر ہے, رشوت ستانی سب سے اعلیٰ ہے, وہاں پہ بدعنوانی وہاں سب سے زیادہ ہے. آپ کے اپنے ملک کی مثال سامنے ہے, وہ آپ سے بات کریں نا, آپ سب اللہ کے رسول قرآن کے ماننے والے ہیں. کیا اس ملک کا اخلاقی معیار فن لینڈ جیسا ہے؟ کیا اس ملک کا اخلاقی معیار سوئٹزرلینڈ جیسا ہے؟ کیا اس ملک کے لوگوں کا اخلاقی معیار یا اس لوگ یا جس قسم کی لوگ یہاں قانون کی پابندی کرتے ہیں آپ کسی معظم معاشرے سے اس کا موازنہ کر سکتے ہیں؟ شاید نہیں کر سکتے. آپ جائیے ذرا موازنہ کیجئے. اخلاقیات جو ہے وہ ایک بہت بڑا اور بہت وسیع موضوع ہے. اگر وہ صرف مذہب ہی کسے آتا ہے تو اس دنیا کے سب سے جو با اخلاق معاشرے ہیں جن کا میں نے وزٹ کیا ہے, جہاں میں نے وقت گزارا ہے, آپ لوگ بھی جب جائیں گے وقت گزاریں گے آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا کہ فرق کیا ہوتا ہے. وہ معاشرے سیکولر معاشرے ہیں, وہ معاشرے آپ کو آزادی دینا چاہتے ہیں آپ کے اظہار کے رائے کی. میں بھی دینا چاہتا ہوں اور میں وہ آزادی اپنے لیے بھی چاہتا ہوں.
ایسا معاشرہ جو مجھے وہ آزادی دینے کو تیار نہیں, مجھے قابل قبول نہیں ہے. میرا یہ بنیادی مسئلہ ہے اور یہی میرا بنیادی مقدمہ ہے یہاں پہ. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے مقدمے میں یہ غلطی ہے بنیادی. پاکستان کا دستور ہے وہ اس بات کی بڑی اجازت دیتا ہے. آپ نے کہا عیسائیوں کو یہاں پروپیگیٹ کرنے کی اپنے مذہب کو اجازت نہیں ہے. پاکستان کے دستور میں اس معاشرے میں کوئی ایسی قدرن نہیں ہے. آرٹیکل 20 ہے پاکستان کے دستور کا, وہ یہ کہتا ہے کہ فریڈم ٹو پروفیس religion and to manage religious institution subject to law, public order and morality. Every citizen shall have right to profess, practice and propagate his religion. ایسی کوئی پابندی نہیں. میں ایک اور بات میں آپ سے, یہ بھی ہمارے جو سیکولر بھائی ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر کمپیریزن کرو تم اسلامی معاشرے کا کسی مغربی معاشرے سے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بہتر معاشرے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہر معاشرے کا, ہر تہذیب کا ایک عروج ہوتا ہے اور اس کا ایک زوال ہوتا ہے. چنانچہ فیئر بات یہ ہے کہ بہترین اسلامی معاشرے کا بہترین مغربی معاشرے سے کمپیریزن کیا جائے. تو ہم اٹھاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور ہم عہد خلافت راشدہ کو اٹھاتے ہیں, اور آئیے پھر ایک ڈیبیٹ اسی موضوع پر رکھیے, ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بہتر ہے یا ان کا معاشرہ بہتر ہے. آج جس مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں یہ تو نام کا مسلم ہے, یہ اسلام کو فالو کرنے والا مسلم معاشرہ تھوڑا ہی ہے. یہاں صرف اسلام زبان پر ہے, دلوں میں نہیں ہے. جس دن یہاں دلوں میں اسلام آ جائے گا یہ معاشرہ بھی انشاءاللہ ان سے بہتر معاشرہ بنے گا. سر 1400 سال میں صرف 20 سال اسلام دلوں میں رہا سر نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ تو ہمیں جس آپ کی بات کر رہے ہیں رسالت کی وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن ارسطو, سقراط اور بقراط کا معاشرہ ہمیں نظر آتا ہے. اچھا, اب اس ڈیبیٹ کو تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے سوالات ہیں 2-3 لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اختتام کی طرف جانا ہے, تاکہ کسی کا ایک وضاحت آئی ہے کسی بھائی کی طرف سے. اشتیاق حسین ہے پارا چنار سے, انہوں نے کہا جی کہ ایک صاحب نے بات کی ہے کہ شیعہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. میں خود ایک شیعہ ہوں اور ہمارے ہاں دین کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے. پھر آپ نے یہ بات کیسے کی؟ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بات. میرا تعلق, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, میرا تعلق بینکنگ انڈسٹری سے رہا ہے. جب ضیاء صاحب نے قانون نافذ کیا تھا کہ آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اور بینکوں میں زکوٰۃ جمع ہوگی اور ریاست یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے گی کیونکہ اسلامی نصوص یہ کہتی ہیں, تو اگلے دن سے یہ طے ہوا. شیعہ حضرات نے پہلے اس پر احتجاج کیا, انہوں نے کہا یہ ریاست ہم سے کلیکٹ نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دے دیجئے کہ میرا تعلق فقہ رمضان کو زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی. اگلے دن سے پوری برانچ میں اگر 100 اکاؤنٹ ہے اس میں سے 80 اکاؤنٹ جو ہے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے تھے. یہ تمام سنی حضرات تھے جنہوں نے دیا تھا یہ. تو یہ میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں. اچھا, آج میں کچھ سوالات لینا چاہتا تھا, لیکن نیچے سے بھی جو منتظمین ہیں ان کی بھی رائے یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, اس کو کلوز کیا جائے. کبھی زندگی میں پھر موقع ملا آپ کے سوالات لیں گے. دونوں اطراف کو آپ نے سنا, سوالات کو سنا, جوابات کو سنا. پرکھنے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں, اور سوچنے اور سمجھنے کی ممانعت نہ سیکولرزم میں ہے اور نہ ہی قرآن مجید میں ہے. اسلام تو اس کا سب سے بڑا دائی رہا ہے. ہر دور میں سوچنے اور سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی دعوت اسلام نے دی ہے. اس لیے آپ غور و فکر کیجئے, جس رائے کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی آزادی آپ کو اللہ رب العزت نے دی ہے. آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ. سوالات پھر کبھی لیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ حضرات کا کہ آپ نے بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ پوری بحث کو سنا. ہمارا مقصد کوئی حق اور باطل کی جنگ کرنا نہیں تھا اور نہ کوئی فتوا ہے, پتہ ایک ہی تھی. ابھی میں جو ہمارے اپنے گیسٹ ہیں ان سے اپنی درخواست ہے کہ 1 منٹ صرف ویٹ کر لیں. ہمارے پاس کوئی شیلڈ ہے ان کے لیے خصوصی طور پہ, تو میں ناظمین جامعہ سے ملتمس ہوں کہ زبیر صدر بھائی کو یادگاری شیلڈ پیش کریں. میں ناظمین جامعہ سے ملتمس ہے کہ سفرود عالم بھائی کو ایکسپو کی یادگاری شیلڈ ملی ہے. دیوان میں کیا اس کے پاس ہے